गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द ब्लैक होल. दोस्तों, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है मास्टरिंग मार्शल आर्ट्स, insights from a national karate champion and coach. So today we are delighted to have Hania Nakib with us. She is a passionate student and national karate champion from the Islamabad Karate League 2023. Her talent shone brightly when she clinched the gold medal at the Cadet National Karate Championship held at NAD University Karachi last month, that is in January 2024. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عدنان اسلم جو کہ انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ کراٹے کوچ ہیں, ایشین میڈلسٹ ہیں, ورلڈ سرٹیفائڈ کراٹے ریفری ہیں, جج ہیں اور ہانیہ کے کوچ اور مینٹور ہیں. وی آر ویری گریٹفل ٹو سائمہ بطول جعفری ایز ویل. شی از این ایڈوکیٹ, رائٹر, اسپورٹس ڈپلومیٹ. آلسو شی از فاؤنڈر آف بیئر فٹ ایئر بیڈمنٹن ٹریننگ اسکول اینڈ کلب ان اسلام آباد, اور آج کے سیشن کی نظامت کی ذمہ داری آپ نبھائیں گی. اس سے پہلے کہ ہم یہ سیشن شروع کریں, پلیز ڈو اس اے فیور اینڈ ہمیشہ کی طرح آپ اپنے سیل فونس جو ہیں وہ کائنڈلی سائلنٹ موڈ میں کر لیں سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن. اینڈ اس کے بعد لیڈیز اینڈ جینٹلمین پلیز ویلکم سائمہ عدنان اسلم اینڈ آر اسٹار فار ٹوڈے ہانیہ نقیب. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. مجھے تو لگتا ہے کہ میں ایسے آسمان پہ آ گئی ہوں جہاں پہ اتنے ستارے ہیں کہ بس چما کے رہے نیچے کر لوں. آتے ہیں ہانیہ کی طرف. ہانیہ, گولڈ میڈل جو ہے اس سے پہلے کا کیا ہے؟ گولڈ میڈل تو ہے ہی ہے. گولڈ میڈل سے پہلے میں نے پہلے انٹر کلب چیمپئن شپس کے ساتھ اسٹارٹ کیا تھا, اس کے بعد ڈسٹرکٹ لیول پہ کھیلا تھا, اس کے بعد اینڈ دین ڈویژنل اینڈ ناؤ نیشنل لیول. نیشنل لیول پہ بہت اچھا, اعلیٰ, بہت اعلیٰ. تو اس سارا یہ جو سفر ہے جو آپ نے زبان سے ایک سیکنڈ میں عبور کر لیا, وہ کتنے سال لگے اس کو؟ دس از مائی 4th ایئر. لاسٹ 3 years ہو چکے مجھے یہاں پہ ٹریننگ کرتے ہوئے. 3-4 سال تم تو بڑی ایکسپرٹ ہو گئی ہوگی بھائی. مے بی ہے. اچھا, تو یہ جو 3-4 سال کا سفر ہے اس میں پیمپر بھی بہت کیا گیا ہوگا, جھڑکیاں بھی پڑی ہوں گی, مشکلیں بھی آئی ہوں گی بہت. شکر ہے کہ تم اس دور کی لڑکی ہو کہ جسے کم از کم میرے والا وہ فیس نہیں کرنا پڑا. کہ پڑا ہے؟ نہیں, مجھے نہیں کرنا, زیادہ نہیں. سپورٹ ہے پیرنٹس کی اور کوچ کی بھی سپورٹ ہے, کلب کی سپورٹ ہے. اس کی وجہ سے اتنا جس طرح آپ کو سفر کرنا پڑا اتنا مجھے سفر نہیں کرنا پڑا. ہانیہ, سب کا اپنا اپنا سفر ہوتا ہے نا. کسی کا SUFF ہو جاتا ہے, کس کا سین سے شروع ہو جاتا ہے, تو سفر تو اپنے اپنے ہیں. یہ معاشرے میں بائسنس تو ہے ہی ہے. اگر کلب بھی بدلتے رہتے ہیں, کوچز بھی بدلتے رہتے ہیں, تو یہ اتنا سب کچھ جو ہے آپ کی تو بہت شروعات ہیں. آپ 12-13 سال کی ہیں. یس, 13. ہاں, تو 13 سال کے اس سفر میں شروعات بہت جلدی کب ہوئی؟ کب آپ نے دیکھا کہ میں یہ جو ہے کراٹے یا فزیکلی یو کین ڈو سم تھنگ اور یو کین میک اے بریک؟ ایور سنس آئی واز ینگ میرے اندر وہ تھوڑا سا تھا. You are still very young. I mean, no, like when I was like 3 years old, I had that kind of like adventure in me. میں بہت زیادہ ایڈونچرس ہوتی تھی. اینڈ وین آئی واز 12-11 مائی کزنز ہیئر آلسو جوائنڈ کراٹے, سو آئی آلسو ڈیسائڈ ٹو جوائن کراٹے. بٹ اس کے بعد شروع میں مجھے نہیں اچھا لگتا تھا کیونکہ ٹف تھا میرے لیے کرنا, اتنی اسٹرینیس ایکسرسائز وغیرہ. بٹ اس کے بعد مجھے تھوڑا سا فیل ہونے لگ گیا کہ اس میں کچھ کر سکتی ہوں فیوچر وغیرہ. اینڈ اس کے ساتھ جو آپ کا دل جو نہیں کرتا تھا, وہ دل کیوں نہیں کرتا تھا کھیلنے کو؟ کیونکہ ایکسرسائز شروع میں بہت مشکل ہوتی تھی, کیونکہ کوارنٹین کے بعد ہم آئے تھے. اس کے بعد ہم بہت ڈیجیٹل اینڈ ویڈیو گیمس پہ ہو چکے تھے انوالو. سو بیکاز آف دیٹ ہم اتنے ایکٹیو نہیں تھے. وی ڈڈ ناٹ پلے ایٹ آل نا. تو اس کے بعد وہ ایکسرسائز کرنا, ٹائم نکالنا اس کے لیے, دیٹ واز ہارڈ. اسی کے لیے میں نے پھر وہ ایئر بیڈمنٹن والا جو ہے نا, وہ جو اپنے لفظوں میں کہتی ہوں پنگا لے لیا تھا کہ بچے بالکل فضول نہ ہو جائیں. اچھا, تو 11 سال کی جب آپ تھیں تو
ایک لفظ ابھی آپ نے بولا ہے کہ میرے کزنز وغیرہ وہ کرتے تھے, تو کیا یہ آپ نے کاپی کیا ہے کہ آپ کے اندر سے کچھ ایسا آپ کو لگتا تھا کہ آپ؟ ویل میرے اندر چھوٹے ہوتے سے بہت کمپٹیشن تھا کہ اگر لائک کمپٹیشن ہمیشہ سے میرے اندر رہا ہے, لائک آئی ہیو ٹو بی دا بیسٹ فار سم ریزن, آئی ڈونٹ نو یہ صحیح عادت ہے یا نہیں, بٹ میرے اندر کمپٹیشن تھا دیٹ لائک پش می کہ میں یہ کروں اب پرسیو. ہانیہ کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ جب بہت چھوٹی بچی تھی تو اس کا ایک بھائی بھی ہے, تو ہانیہ کے بھائی کو جب ہوا میں اچھالا جاتا تھا تو وہ چیخم دھاڑ رونا شروع کر دیتا تھا. اور ہانیہ ایسی بچی ہے کہ جس کو ہوا میں 10 دفعہ بھی اچھالا جاتا تھا تو یہ چاہتی تھی کہ 20 دفعہ اور اچھالا جائے, ایسا ہی ہے نا. تو وہ جو فرق تھا وہ تو آپ کے پیرنٹس کو تو پتہ لگ گیا, ارد گرد بھی سب لوگوں کو پتہ لگ گیا ہوگا. آپ نے اپنے ہم عمر جو ہیں آپ کے کلب میٹس ان میں فرق کب محسوس کیا کہ او یہ یس یو کین ڈو اٹ؟ یس ویل فرق تو اس ٹائم محسوس کیا جب میرے اندر وہ آئی گیس فائٹ کرنے کی ارج تھی, شاید ایگریشن بھی زیادہ ہے آئی گیس, تو اس کی وجہ سے ایک اپرچونیٹی مل جاتی تھی فائٹ کرتے کہ میں نکال سکوں, اینڈ فار سم ریزن مجھے اس ٹائم فیل ہوا کہ میری ککس وغیرہ بہتر ہیں اینڈ دیٹ. گڈ گڈ. آپ کو حیرت ہوتی ہوگی نا کہ لڑکی ہے اور کیکیں مارتی ہے نا. یو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ لڑکی ایکسلنٹ لڑکی کے بارے میں ہاں جی یا رو پڑے گی یا کہ میں اپنے ابو کو بتاؤں گی جا کے, اچھا تو وہ نہیں, اچھا پھر میں اپنے فرینڈس کو بتاؤں گی, یا بیچاری اندر غسل خانے میں دروازہ بند کر کے روئے گی. تو یہ آن دا ہول اتنی خوفناک چیزیں ہیں. ڈو یو ریئلائز کہ وہ بچی جب یہ لرن کر لیتی ہے, انٹروورٹ ہو جاتی ہے, اور وہ بچی بھی بچہ بھی اینی ون, بچی میں بار بار اس لیے کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے آپ کو اپنی کمزوری بتا دی ہے کہ میں بچیوں کی سرپرستی میں بڑی کمفرٹیبل رہتی ہوں. تو اب وہ بچی اندر بیٹھ کے جو روئے گی تو ایگریشن تو نکل گیا اس کا وہاں پہ. اب وہ جو ایمپٹی اسپیس رہ گئی ہے کوچ صاحب, وہ جو ایمپٹی اسپیس ان دا چائلڈ از دیئر, اس کو کیسے فل کریں گے؟ اٹس کوسچن ٹو یو. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں آپ کو لازماً اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. آپ کی جتنی جرنی میں نے دیکھی, اور ایز اے فیمیل اسپیشلی, اور پاکستان کے لیے بھی آپ نے کافی ایفرٹس کی اور انٹرنیشنلی بھی, تو میں لازماً جو ہے اس کو آپ کا اپریشیٹ کروں گا. اور دوسرا یہ کہ آپ نے ابھی جو پوچھا کہ ہمارے یہاں اسپیشلی بچوں کے حوالے سے کہ ایک جو ایمٹی اسپیس رہ جاتی ہے, تو اس میں دیکھیں ہم ابھی, میں خود اس چیز کے اوپر ہوں کہ ہم بچوں کو ہمیں ایسا ایک انوائرمنٹ دینا چاہیے کہ اسپیشلی گھر سے ہی کہ ان کو اتنا نہ ڈپریشن میں لے کے جائیں, نہ اتنا اسٹریسفل انوائرمنٹ دیں. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ اپنی ہی ایک مرضی جو ہے امپوز کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے اوپر, اور کچھ چیزیں بچے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو الاؤ نہیں کرتے, اور یا سم ٹائم بچوں کے اندر پوٹینشیل ہوتا ہے, ہم اس کی وہ پرمیشن نہیں دے رہے ہوتے. تو اگر پیرنٹس کی سپورٹ ساتھ رہے اور بچوں کو ایک اپرچونیٹی دیں اور پلیٹ فارم دیں, تو یہ بچہ وہ اپنی اندر جو کمی رہ جاتی ہے, جو اسپیس رہ جاتی ہے, جب اس کو پھر اپرچونیٹی ہم دیں گے تو الٹیمیٹلی وہ اس کو اوور کم بھی کرے گا, اور آگے سے آگے اپنا ٹیلنٹ بھی دکھائے گا, اور اپنا نام بھی جو روشن کرے گا. اچھا عدنان اسلم صاحب, کوچ کی حد تک تو ہو گیا یا کلب کی حد تک تو ہو گیا, ہمیں پرووائڈ کرنا چاہیے. ایک بہت خوبصورت جملہ ہے جو لکھا ہوا ہر جگہ چاہیے, یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے, نظر آ رہا ہوتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کون کرتا ہے اور اس کی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ پاکستان میں بہت سارے کلبز ہیں, بہت ساری چار دیواریاں ہیں, بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ایسے بڑے بڑے بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں, لیکن آپ نے بھی دنیا دیکھی ہوئی ہے, آپ کا بھی ایک سفر ہے, آپ کی بھی بہت خدمات ہیں, اور وہاں پہ بھی کوئی جو کوالٹی ہے یا کوئی کمی تو ضرور ہے کہ یہ ہمارے بریلینٹ بچے کبھی بھی یا بہت زیادہ انٹرنیشنل رینج میں, انٹرنیشنل ڈیکورم میں, یا کسی بھی دنیا کے جو مقابلے ہیں, ابھی آپ نے پیچھے دیکھے ہوں گے چائنا میں جو حالت پاکستان کی, آپ جی اس میں پاکستان کی حالت آپ نے بہت بری حالت ہے جی, آپ نے کہہ دیا, میں ذرا کہتے ہوئے گھبرا رہی تھی, شکریہ بہت بہت. تو حالت یہ ہے کہ کچھ بھی نہ ہو سکا. کسی گیم میں بھی اگر میں بھول جاؤں تو مجھے معاف کر دیجئے, کسی گیم میں بھی پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکا. میرا خیال ہے کوئی 1-2 کا ہوا ہے, جو کسی ہزاروں میں تو وہ آتا ہی نہیں ہے. تو ہم نے اور آپ نے یا 2-4 نے تو کیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ باقاعدہ طور پہ یہ جو چھوٹے بچے ہیں
پیدائش سے گھر سے جو ابھی آپ نے ایک بات کی ہے کہ امپوز کرنے کا رواج ہے کہ نہیں تم نے فلاسفر بننا ہے, نہیں تم نے, ہماری عمروں میں تو ادھر نہیں تم نے ڈاکٹر ہی بننا ہے جی, بس انجینئر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, اس کے بعد تو تم انسان ہی نہیں ہو. موسم اب بدلے, دنیا بدلی, سال بدلے. ابھی تک چونکہ میں بھی کوچ ہوں, میرے پاس بھی کلب ہے, ابھی تک میں خود محسوس کرتی ہوں کہ بہت ٹیلنٹڈ بچے, بہت صحت مند لڑکیاں اور لڑکے جن کے اندر ایک ہمکتا ہوا ایتھلیٹ نظر آ رہا ہوتا ہے, ان کو چند ہفتے کے بعد یا چند مہینوں کے بعد ڈسکنٹینیو کرنا پڑتا ہے کہ جی میرے والد نہیں مان رہے, جی میری والدہ نہیں مانتی. تو اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں آپ؟ جی بڑا اچھا کوشچن ہے, بڑا ریلیونٹ ہے اسپیشلی ہمارے اس پاکستان کے معاشرے کے حوالے سے. اس میں دیکھیے میں سب سے پہلے تو یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پہ سوری ٹو سے لیکن پیرنٹس کو اس وقت جو ہم کہتے ہیں کہ پیرنٹل ایجوکیشن وہ کہیں نہ کہ لیکنگ ہے اس میں. مطلب سوری ٹو سے کیونکہ کافی پیرنٹس بھی بیٹھے ہیں. سوری کی کیا ضرورت ہے, آپ انہیں مشورہ دیجیے. تو اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں دیکھیں بچہ ڈیفینیٹلی جب پیدا ہوتا ہے, دنیا میں آتا ہے, تو سب سے پہلے جو اس نے ظاہری بات ہے اس نے سیکھنا ہے, جو ایجوکیشن لینی ہے وہ گھر سے لینی ہے, وہاں سے لینی ہے. پھر فادر کا بھی بڑا مین رول ہوتا ہے. لیکن ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں بس, لیکن چونکہ ہمارے یہاں پیرنٹس, چونکہ میں خود بھی فادر ہوں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ڈیسیژنز لے رہے ہیں, ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں, بچوں کو بالکل نہیں پتہ. اور جس طریقے سے ہم نے جو گائیڈ لائنس دینی ہے وہی بچوں کے لیے 100% ٹھیک ہے, اور ہمیں اس سے ہٹ کے نہیں چلنا. جبکہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بچوں کو, بعض ہم دیکھتے ہیں بچے ہمارے بہت ضدی بھی ہوتے ہیں, بعض بچے بہت غصہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں. ان کو اب ٹریٹ کیسے کرنا ہے یہ موسٹلی پیرنٹس کو نہیں پتہ ہوتا. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کو اور زیادہ ضدی بنا دیتے ہیں, اور زیادہ ڈیٹوریٹ کر دیتے ہیں, یا خود ہی بچہ اس لیول تک آتا ہے ایون جب وہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے. سم ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پیرنٹس سے بھی جو ہے وہ انائڈ ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ اس کی فیلنگس ٹوٹل بلی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بلی ہو جاتا ہے, میں یہ لفظ یوز کرنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن تو ان کے بات کریں جی. جی تو اس میں سب سے پہلے پیرنٹس کا بڑا ایک مین رول ہے, اور میں اس کے اوپر اکثر جو سیشنز ہوتے ہیں تو میں لازماً پیرنٹس کو بھی لازماً کہتا ہوں کہ آپ نے بھی بچوں کو اس طریقے سے, آپ نہ صرف بچوں کی جیسے ہم ایجوکیشن کے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں, پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اپنی اس اویئرنیس کے اوپر, آج کل بہت سارے سائیکالوجسٹ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ ایون بچوں سے زیادہ پیرنٹس کی ایجوکیشن کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. تو میں خود بھی یہ کہتا ہوں کہ پیرنٹس اگر کریں گے پھر بچوں میں یہ پرابلم نہیں آئے گی. ٹیلنٹ بہت ہے ہمارے ملک میں, جو آپ نے کہا کہ اولمپکس میں ہم کیوں نہیں میڈلز لے پاتے, 2 یا 3 میڈل اگر پورے اولمپکس, وہ بھی برونز, کوئی 1 آدھ سلور, تو وہ کوئی ویلیو نہیں. حالانکہ ہم اتنے سالوں سے گیمز کر رہے ہیں, اولمپکس بھی ہمارے پاکستان اولمپکس ہے, سب کچھ ہے, ٹیلنٹ کیوں نہیں نکال پاتے, جبکہ گلی محلوں میں ٹیلنٹس کی کوئی کمی نہیں ہے. ایک تو وہی چیز ہے کہ ہمیں پیرنٹس لیول پہ اس کو تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے. پھر ہمارے یہ ہوتا ہے کہ بچہ اگر کوئی ٹیلنٹ ہے بھی, لیکن ہم نے اس کو اپنے اسکول, ایجوکیشن, ٹیوشن, مدرسہ, ان چیزوں میں اتنا انگیج کیا ہوتا ہے کہ اپنی اس اسپورٹس کے اوپر بھی اتنا فوکس نہیں کر پاتا. آپ خود باہر رہی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا باہر جب ایک پلیئر آتا ہے, ایک اسپورٹس مین ہے, تو اس کا بڑا فوکس ایون وہاں پہ نہ صرف فیملی بلکہ ایون اس کا اسکول یا اس کی گورنمنٹ جو ہے پراپر ایک فوکس کر رہی ہوتی ہے. وہاں پہ پھر کریم نکل کے آتی ہے جو پھر اولمپکس پہ میڈلز بھی نکالتی ہے. بالکل بجا فرمایا آپ نے. ہانیہ, اس سلسلے میں آپ بتائیے کہ آپ کو فیڈریشن کی سپورٹ کتنی ہے, کوچ کی سپورٹ کتنی ہے, آپ کا آپ نے آپ کی جو ہابی ہے کراٹے, اس میں آپ کا جیب خرچ جو آپ کو والدین سے ملتا ہے وہ باقی بچتا ہے کہ نہیں, کیا سب کچھ سارا بوجھ والدین پہ ہے, اور اگر والدین پہ ہے تو وہ کب تک یہ برداشت کریں گے کہ آپ کے یہ اگر مہنگی یا سستی ہابی ہے تو چلا سکیں؟ کوچ کی تو سپورٹ کافی ہے, کلب کی بھی بہت سپورٹ ہے, بٹ آنیسٹلی یہ کافی لفظ یہاں نہیں چلے گا, یہ کافی اور چائے نہیں, آپ بتائیے کتنی ہے تاکہ سب کو پتہ لگے. لائک کوچ کی سپورٹ اس طرح بہت زیادہ ہے کہ میرے پیرنٹس نے ان پہ ٹرسٹ کر کے مجھے کراچی بھیجا ہے, اینڈ لائک ایم 13 ایئرز اولڈ, اتنی دور بھیجنا مشکل ہوتا ہے. کوئی دور نہیں ہے, آدھے گھنٹے 1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے. کیا اتنی دور, کتنی دور ہے. یہ تو آپ نے وہی بات کی جس طرح میری دادی کہتی تھی, اچھا ہاکی کھیلنے, اچھا پاکستان, اچھا نہیں بالکل نہیں. یار میں تو آپ کی ہر والدہ سے بھی بڑی ہوں, تو یہ چینج ہونا چاہیے تھوڑا سا. اوکے, سو فیڈریشن کے حوالے سے بتا دیتی ہوں. نہیں بچے آپ کھل کے بات کریں, وہ بھی بتائیں. میں تو یہ بھی سننا چاہتی ہوں, بلکہ سب بچے, سب ہمیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹلی ہمیں پتہ نہیں کون کون دیکھ رہا ہے, تو آپ یہ بتائیے کہ سارا برڈن آپ پہ کیوں اور آپ کے والدین پہ کیوں؟ فیڈریشن نے ہمیں اتنا سپورٹ نہیں کیا تھا آنیسٹلی.
میکسیمم لائک ہاسٹل دے دیا تھا اینڈ فوڈ وغیرہ, بٹ جو ٹریولنگ ایکسپینس تھا وہ ہمارے اوپر ہی تھا ٹیکنیکلی. تو کراچی کا تو بہت مہنگا ٹکٹ ریٹرن پڑا ہوگا, یس ہے نا. تو نقیب صاحب تو مطلب ہے, آئی ریئلی اپریشیٹ ہم کہ وہ آپ نے, تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فیڈریشن کو یہ بوجھ نہیں لینا چاہیے؟ وہ بچی جو 13 سال کی ہے, جس میں ٹیلنٹ بے شمار ہے, جو اس چھوٹی سی عمر میں جھنڈے گاڑنا شروع ہو گئی ہے, آگے مثلا معاشرے میں میرا, آپ کا, اس کے پیرنٹس کا, سب کا فرض ہے, ایک اسکول کا, ہر ایک کا, کہ اس کو آگے بڑھنے میں مدد دے. تو شروعات تو جو ہیں وہ فیڈریشن سے ہوتی ہیں. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس پہ میں یہ ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو فیڈریشن ہے, لائک پاکستان کراٹے فیڈریشن, اب یہ چونکہ ہمارے یہاں ہم ڈائریکٹلی فیڈریشن کو, اگر میں یہ کہوں کہ ہم ڈائریکٹلی بلیم کریں, اس سے پہلے ہم بلیم تو بالکل نہیں ہے, نہیں, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں صرف میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں چونکہ اسپورٹس پالیسیز کس قسم کی ہیں کہ لائک ایک پاکستان اسپورٹس بورڈ ہے, اب اس کے نیچے موسٹلی آپ دیکھیں ساری گیمز اس کے انڈر آ رہی ہیں. اسی طریقے سے بجٹ ایلوکیٹ ہوتا ہے تمام فیڈریشنز کو جاتا ہے, تمام اسپورٹس کی جو فیڈریشنز ہیں. تو الٹیمیٹلی جب پاکستان کراٹے فیڈریشن کے پاس ایک بجٹ آتا ہے وہ اتنا سفیشینٹ نہیں ہوتا. جیسا کہ ابھی آپ کرکٹ کی بات کر رہی تھیں کہ تمام گیمز آپ دیکھ لیے, ہاکی بھی پیچھے رہ گیا. کرکٹ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے اس کے اپنے فنڈز ہیں, اتنے اس کے اسپانسرڈ ہیں. یہاں پہ ہماری فیڈریشن کے پاس ایک لمیٹڈ فنڈ ہوتا ہے. اس لمیٹڈ فنڈ کے اندر چونکہ آل اوور دا پاکستان ایتھلیٹ سے آنا ہوتا ہے, تو انہوں نے یہ ایٹ لیسٹ ہے کہ چلیں وہاں پہ آپ کو وہاں پہ اسٹے دے دیا, کھانا دے دیا, ایون ون سائڈ جو ہے وہ ٹریول الاؤنس بھی دیا جاتا ہے, ون سائڈ. لیکن وہ بھی لیکن ابھی یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ ناٹ بائر, اگر وہ جو اگر فیڈریشن اسپانسر کرتی ہے وہ کہتی ہے لائک آپ بائی ٹرین آ جائیں, اس آ جائیں, لیکن ون سائڈ الاؤنس ہوتا ہے, ناٹ ٹو سائڈڈ. عدنان اسلم صاحب, یہاں پہ میرا بھی ایک چھوٹا سا تجربہ بالکل موجود ہے. فیڈریشن اور ایسوسیشن دونوں کا میں حصہ رہی ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ایک بچہ یا ایک ایتھلیٹ کمفرٹیبل لیول آف کمفرٹ اس کا ہوگا تو وہ جا کے تو پرفارم کر سکے گا. اس کے باڈی کے وائٹامنس پورے ہوں گے, اس نے پراپر آرام کیا ہوگا, اس کے باڈی سیرم پورے ہوں گے تو وہ کل میدان میں اترنے کے قابل ہوگا. ایک بچہ جس نے جو ٹرین پہ 1.5 دن کا دھکے کھاتا ہوا وہاں پہنچے, دھکے معاف کیجیے, شاید کوئی اچھا ہی سلیپر ہو, اچھی جگہ ہو, تو 1.5 دن میں وہ وہاں پہنچے اور آگے اس کا میچ اناؤنس ہوا ہو اور اس کو وہاں پہ جو ہے ہال میں شاید ایک کیلا بھی کھانے کو نہ ملے, جو کہ میں دیکھ چکی ہوں. تو مجھے بتائیے کہ وہ بچہ کیا پرفارم کرے گا؟ دیکھیے اس میں ایک چیز تو آپ کے پہلے جو آپ کا آنسر تھا اس میں میں یہ بھی بتانا چاہوں گا, جو آپ نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں جو اچھا ٹیلنٹ کیوں نہیں آتا یا انٹرنیشنلی میڈلس کیوں نہیں آتے, اس کی ایک بیسک ریزن یہ بھی ہے کہ فنڈس کم ہونے کی وجہ سے ہمارے یہاں اسپیشلی جو اچھا ٹیلنٹ ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر وہ ہمارے یہاں غریبوں میں بڑے اچھے اچھے بچے نکلتے ہیں اور بڑے بڑے, لیکن وہ ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے یا لمیٹڈ فنڈز ہونے کی وجہ سے وہ انٹرنیشنل نہیں پرفارم کر پاتے. اسی طریقے سے ایون نیشنل ایونٹس میں یہ حال ہے, تو انٹرنیشنل میں بھی تو زیادہ فنڈز ریکوائرڈ ہوتے ہیں, لیکن فیڈریشن کے پاس فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے ٹیلنٹ جو ہے وہ یہیں پہ رہ جاتا ہے, وہ آگے جا نہیں پاتا. فیڈریشن میں بھی عدنان اسلم صاحب میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ کرپشن کی جاتی ہے. مثلاً وہ بچوں, ہم ایک غریب ملک سے یقیناً ہیں, مجھے اس کا اعتراف ہے, لیکن اگر ہم اتنے ہی غریب ہیں تو 2 طرح کے غریب ہیں ہم. یا تو ہمیں پلاننگ بھی نہیں آتی, فنڈز ہیں تو صحیح ہے نا. دیکھیں ہمارے ہی ملک میں یہ ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں ورلڈ کپ ہوتا ہوا, کرکٹ کا ورلڈ کپ ہوتا ہوا, تمام بچے دیکھ رہے ہیں, تو کیا سینس آف انفیریورٹی کمپلیکس جو ہے وہ ان میں پیدا نہیں ہوگا؟ پہلی بات. دوسرا یہ کہ اگر بجٹ بہت کم ہے تو اس کی ایلوکیشن کا کوئی ایسا میکنزم موجود ہے جس میں فیئر ڈیل ہو سکے. پھر ہر ضلع میں, ہر ضلع کونسل میں, ہر صوبے میں بے شمار اسکول ہیں. ظاہر ہے یہ بچے تو ہم اسکولوں سے ہی لیں گے نا, چھوٹے بچے نرسریز لیں گے, پرائمری ریگارڈ لیس, پاکستان سب کا ہے, اس میں بلوچی بچہ ہے, پنجابی بچہ ہے, وہ تو ہے ہی ہے.
تو اگر فنڈز میں بھی ویسے دیکھتی تھی کہ فنڈز جو ہیں وہ فنڈز کم ہیں اور وہ فنڈز کم ہیں, اور یہاں پہ ایک بڑی بیٹر بات میں بھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. وہ فنڈز کم ہیں, پلیئرز کے لیے فنڈز کم ہی رہے, اور وہ جو فنڈز کو چلانے والے تھے ان کے 3-4 گھر بھی بن گئے اور ان کی بزنس بھی آ گئے. تو یہ بھی اس کو بھی میں نے وٹنس کیا. اس پہ میرے اوپر اگر آپ سوال کرنا چاہیں کہ میں نے فیڈریشن اور ایسوسیشن کیوں چھوڑی, تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگوں کے, میں نام نہیں لینا چاہوں گی, پتہ نہیں کون کون بیٹھ کے دیکھ رہا ہے, لیکن سچ ہے کہ لوگوں کے پرسنل اکاؤنٹس میں فیڈریشن کے پیسے جاتے ہوتے تھے. روح افزا کی بوتلیں اور وائٹامن ڈی کی گولیاں جو فیڈریشن کے گھروں میں جاتی ہوتی تھیں. یہ اس قدر ڈارک چیزیں میں نے دیکھیں جس پہ میں نے ریزائن کیا تھا. میں آپ کو ہرگز اس کا ٹارگٹ نہیں کر رہی. میں وش کرتی ہوں کہ کچھ بہتری آئے, میں وش کرتی ہوں کہ ہمارا یہ ملک, میں اور آپ یہ سب بچے کہیں آگے جا سکیں. لیکن یہ جو اب کمی ہے, دیکھیں ایک سپورٹ جو ہے, اسکواش کی طرف دیکھیں ذرا, ٹینس کی طرف دیکھ لیجئے, ٹھیک ہے, وہ ان کے فنڈز آپ کو پتہ ہیں, یو آر اے کوچ, مجھے بھی معلوم ہے, اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے. تو سب کو پتہ ہے کہ یہ فیئر ڈیل نہیں ہے, نہ بیڈمنٹن کے ساتھ, نہ ہاکی کے ساتھ, کراٹے کے ساتھ تو بالکل ہوگی ہی نہیں نا. کراٹے از لائک ٹو می, جو میرا خیال ہے, ٹو می اٹس ویری امپورٹنٹ, ٹو می آئی ریئلی اڈور دس گیم. بٹ لوگوں میں, پاکستان میں لڑکی کا کراٹے کا پلیئر ہونا, اٹس لائک یا تو انہیں پتہ نہیں ہے یا اٹس اے ٹابو اسٹل. بٹ آئی ایم کمنگ بیک ٹو مائی پوائنٹ کہ پیسے نہیں ہوں گے جیب میں, اچھی خوراک نہیں ہوگی, بچہ اچھے ماحول میں جا کے سوئے گا نہیں, ساری رات ٹھٹھرتا رہے یا گرمی سے مرتا رہے, صبح کیا کرے گا؟ فیڈریشن کا اس میں کیا کریکٹر ہے, کیا کردار ہے؟ دیکھیں جی, اس میں یہ ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ ایک تو فنڈز کی ایلوکیشن, ٹھیک ہے, کیونکہ اب پاکستان اسپورٹس بورڈ ہے, اس کو فنڈز مل رہے ہیں, ایسا نہیں فنڈز نہیں مل رہے, There you go, yes. فنڈز مل رہے ہیں. اب لیکن اس کے انڈر جتنی اسپورٹس آ رہی ہیں, اب کس اسپورٹس کو کتنا فنڈ مل رہا ہے یہ نہ آپ کو ایگزیکٹ پتہ نہ مجھے پتہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایلوکیٹ کس کو کتنا جا رہا ہے یہ چونکہ پاکستان اسپورٹس بورڈ کا ایک رول ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, یا میری سجیشن یہ کہ اگر وائی ناٹ کہ جیسا کرکٹ کا ایک ادارہ ہم نے اس کو انڈیپینڈنٹ کیا ہوا ہے, تمام اسپورٹس لائک پاکستان کراٹے فیڈریشن ہے, وہ چونکہ پاکستان اسپورٹس بورڈ کے انڈر آ رہی ہے اور وہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ پاکستان اسپورٹ بورڈ جو فنڈ دے گا اس نے اسی کے اندر اپنا گزارا کرنا ہے, اس نے اسی کے اندر اپنے ایونٹس بھی کروانے ہیں, اس نے اسی کے اندر اپنے کورسز بھی کروانے ہیں, فریشرز بھی کروانے ہیں, اور ایونٹس کے ساتھ جو پلیئرز ہیں ان کو TADA بھی دینا ہے. تو اگر یہ سب سے پہلے اگر تو یہ ہر ڈپارٹمنٹ کو ہم انڈیپینڈنٹ کر دیں, اب PKF جو ہے وہ آلریڈی انڈیپینڈنٹ ہو جائے اور ڈائریکٹلی اس کو بجٹ ملے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہر گیم جو ہے وہ اس کے بہتر بھی ہو سکتی ہے اور پلیئرز کو فنڈز بھی زیادہ ملیں گے. اور نو ڈاؤٹ بہت سارا ٹیلنٹ, پہلے ہی میں نے بتایا کہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے, اور بعض دفعہ سم ٹائم کچھ کرپشن تو اوور آل ہمارے کنٹری میں تو ہے ہی ہے, تمام اداروں میں ہے. تو میں صرف یہ نہیں کہوں گا صرف ہمارے اسپورٹس, اچھی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اچھی نہیں ہے, اچھی اور یہ بات ختم ہونی چاہیے ڈیفینیٹلی. جب تک ختم نہیں ہوگی ہم اپنی آنے والی جنریشن کو کیا میسج دیں گے؟ بہت اچھی بات ہے. پاکستان کی انڈسٹری جو ہے اسے دیکھا جائے تو ملینز اینڈ ملین ڈالر کا ابھی وہ جو ہے وہ کاروبار تو چل ہی رہا ہے نا. یہ جو اچھی بڑی انڈسٹریاں ہیں لائک شوگر انڈسٹری, لائک مینی ادر انڈسٹریز, مینی گجرانوالہ کی چھوٹی چھوٹی دکانیں, ٹیکس تو سب نے ہی دینا ہوتا ہے. اور آپ کو شاید اور آڈینس کو بھی پتہ ہے کہ اگر آپ, یہ پاکستان کا قانون ہے کہ کسی بھی اسپورٹس کلب کو آپ سپورٹ کرتے ہیں, بلکہ کرنا چاہیے, آپ نے چارٹر پڑھا ہوا ہوگا, تو اس میں آپ کو ٹیکس ایگزامپشن ملتی ہے. تو وہ ٹیکس ایگزامپشن کے لیے وہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں, جو ملینز آف ڈالرز کی شوگر ملز ہیں, جو اسی ملک میں ملین آف ڈالرز کی بزنس ہے, جو کراچی, پشاور, اسلام آباد, ہر جگہ پہ انڈسٹری کے لوگ ہیں, وہ لوگ اگر چپ ان کرنا شروع کریں اور سوسائٹی میں بھی اچھے اچھے لوگ پیسے ڈالنا شروع کر دیں. مثلاً کلب, میں نے اپنے کلب کا ذکر کیا, وی ناٹ فنڈیڈ, وی 4 years old, وی ناٹ فنڈیڈ, لیکن جو کچھ سامنے ہو رہا ہے, بٹ یو نو what is their professionalism, دوسرا sincerity, we're very clear people, we're almost about 10 families there, لیکن وہ trust is such کہ اگر کسی سے 10,000 روپیہ ہے مانگا ہے تو اس نے 12 ہی دیا ہے, لیکن اس 12,000 کا اس کو ہم نے ٹرسٹ گین کیا ہے کہ یہ 12,000 تمہارے کہاں لگے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اسے 4 آنے لیے, ایک سامنے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے,
سامنے. ہم کوئی لمبی باتوں میں جا ہی نہیں رہے ہوتے کہ وہ اس کو جمع کرا دیں اور وہ اس کو کرا دیں, اور وہ ایک کھلے چھت کے نیچے اور خدا کی زمین پر ایک کلب ہے جہاں پہ ساروں کو سوال کرنے کا حق ہے. تو یہی چھوٹا سا ماڈل ہمارے خوبصورت ملک میں اپنا لیا جائے تو زیادہ بہتری ہوگی. ملک کیا ہے؟ ملک ہم سبھی ہیں نا جی, ہم سب ملک ہیں, ہم سب مل جل کے کوئی کریں. اور وہ لوگ جو ڈیزرو, ہمارا کام کیا ہے؟ ان کو بنانا, ہمارا کام یہ ہے. اور یہ کام کبھی بھی اس طرح نہیں ہوگا کہ ہم نے صرف جو ہے وہ فیڈریشنز کی طرف دیکھ لیا یا صرف پیرنٹس کے اوپر. تو ایک طرف جب بوجھ پڑے گا تو چیزیں کولیپس کر جائیں گی. ہانیہ, جب تم کک مارتی ہو تو تم کیا سمجھتی ہو کتنی ڈگری کی اینگر جو ہے وہ تم سے باہر جا رہا ہے, یا ایگریشن؟ کک مارتے ہوئے مین ٹارگیٹ تو میرا بھی اینگر نہیں ہوتا, اسپیشلی جو ٹورنامنٹس میں فائٹس ہوتی ہیں, بیکاز دیر اسپورٹس کراٹے, تو اس میں پوائنٹس کوئی شعلہ تو ہوتا ہوگا, کوئی لگن, کوئی شعلہ تو ہوتا ہوگا کہ کک منہ پہ مارنا. دیٹ ہیپنس وین یو لوزنگ, بٹ ویسے نہیں. ویسے مین ٹارگیٹ تو اب کراٹے کے ساتھ ساتھ پیشنس بھی سیکھ لیا ہے ہم لوگوں نے. پیشنس, سیلف How کنٹرول. lovely. Can you, how lovely. Round of applause for her. So you must understand that through defeat or through getting into battle court, the patience, if it is not there, you will learn it. Very nice. پھر مین ٹارگیٹ مین ٹارگیٹ میرا پوائنٹس ہوتا ہے, بیکاز Face? ابھی جو ہم ٹورنامنٹس سے کراٹے کے ہوتے ہیں وہ اسپورٹس کراٹے, اس میں لائک زور سے ہٹ کرنا نہیں الاؤڈ ہوتا ہے, ورنہ فاؤل ملتا ہے. یہ زور سے, کتنے زور سے کوچ صاحب, کتنے زور سے آپ کر سکتے ہیں, یا آپ بتا سکتے ہو کہ اس کی جو ہے کوئی میئرمنٹ ہے کک کی کہ اس سے اوپر نہیں؟ لائک ہمارے ہائی لوب ہوتے ہیں, لائک ہمارا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے, آپ سوال کریں گے تو میں بتا سکوں گی. تو اس میں کک کتنے زور کی, اگلے کی ناسیں سے تو نہیں آپ؟ میری کیٹیگری میں, سنس میں کیڈٹ کیٹیگری میں ہوں, انڈر 16, I would like to know this so cadet. that اس میں ٹچنگ الاؤڈ نہیں ہے. اٹ از 5 to 10 minutes away from the face and پھر پوائنٹ ملتا ہے. اف اٹس لائک ٹچنگ پھر فاؤل مل جائے گا. کتنی سینسٹیو ہے یہ بات کہ آپ کو غصہ بھی ہے, آپ کے پاس ٹیلنٹ بھی ہے, آپ کے ہاتھ بھی ہیں, اور آپ نے اس طرح سے کنٹرولڈ ہاتھ چلانے ہیں. تو کبھی دل کرتا ہے کہ نہیں بس اب وائلڈ ہو جایا جائے, بس کچھ کر دیا جائے؟ میرے تو خیال سے ہمیشہ مجھے فل کانٹیکٹ فائٹ زیادہ اچھی لگی ہیں, جس میں مارنا زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اسپورٹس کراٹے فائٹ, جس میں لائک کانٹیکٹ نہیں ہوتا. کیونکہ فل کانٹیکٹ میں ایک اپرچونیٹی مل جاتی ہے نا ایگریشن کو تھوڑا سا شو کرنے کے لیے. اینڈ تو یہ تو پہ رکنا نہیں ہے, تو پہ چلنا ہے. پھر تو دیٹ کائنڈ آف لائک اسپورٹس کراٹے پھر آئی گیس ہماری کیٹیگری میں بھی بیٹر ہے, کیونکہ وی آر اسکول گوئنگ چلڈرن. سو ایسا نہ ہو کہ اگر ہم فل کانٹیکٹ کریں گے دین ول بی انجرڈ اینڈ probably end up in the hospital. ارے نہیں, میدان میں اترو تو پھر کیا انجرڈ اینڈ ناٹ انجرڈ, یہ کیا ہے؟ وہ لمحہ تو میرا خیال میں وہ لمحہ ہے جس میں میک اینڈ بریک ہے. وی بین ٹولڈ دس از اے لاسٹ شٹل, دیر از نو ادر شٹل کمنگ ٹو یہ. تو وہ ہم اسکول میں کہوں کہ ہاں جی میرا تو چہرہ بہت حسین ہے, اس پہ لگے گی. آئے روز مجھے شٹلیں ٹھک رہی ہوتی ہیں, مطلب پھر میں کھیلوں ہی نہ. میں کہوں جی میرا قد تو بڑا حسین ہے, میں تو نہیں کھیلوں گی, کل کو میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی. تو عدنان اسلم صاحب, this seems like a fear. How would you eradicate this fear from her? نہیں ایکچولی یہ چونکہ ابھی ان کی جو ٹریننگ چل رہی ہے, میں پہلے بتاتا چلوں کہ کراٹے کی ہم بات کر رہے ہیں. کراٹے جب کراٹے میں ہم دیکھیں تو سب سے پہلے ہم آتا ہے ٹریڈیشنل کراٹے, جو کہ ارلی 90s میں لائک جب جاپان میں اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا, اور ایون جاپان سے پہلے بھی اوشو کے کیا کہتے تھے اس کا کچھ, اگر جس کا جو برتھ پلیس ہے وہ اوکیناوا ہے, اور 17th سینچری میں کراٹے کو انٹروڈیوس کروایا گیا, تو وہ ٹریڈیشنل کراٹے وہاں پہ کھیلا جاتا تھا. جاپان میں آفیشیلی انٹروڈیوس ہوا 1920 میں, اور کچھ لوگ 1921 بھی کہتے ہیں, اور وہ پھر جا کے ماڈرن کراٹے میں کنورٹ ہوا. ٹریڈیشنل کراٹے ٹو ماڈرن کراٹے. ٹریڈیشنل کراٹے مور ٹف تھا, مور اگریسو تھا اس میں, اور پھر تھوڑا سا جب اس کو جاپان نے انٹروڈیوس کروایا, تھوڑا سا اس کو سوفسٹیکیٹڈ کر کے اور ماڈرن کراٹے کی وے میں اس کو انٹروڈیوس کروایا, جس میں شوتوکان, گجوری اور ڈفرینٹ اسٹائلز آئے. لیکن پھر ود دا پیسیج آف ٹائم ماڈرن کراٹے میں بھی کافی زیادہ مطلب وہ ابھی بھی کھیلا جا رہا ہے. لائک اس میں کچھ اسٹائلز ایسے ہیں جو کہ بڑے ٹف کھیلتے ہیں, لائک کیوشن اسٹائل ہے اور ڈفرینٹ فل باڈی کنٹیکٹ اسٹائل ہیں, اور اس میں
हानिया मैं बता रहा हूँ, हानिया बेसिकली अब हम जो स्टाइल करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो शोतोकान जापानीज स्टाइल है, और स्टाइल इटसेल्फ वो स्पोर्ट्स कराटे नहीं होता, ये जिन में रख लें। कराटे की जब बात कर रहे होते हैं, कराटे इज नॉट अ स्पोर्ट्स। कराटे है जो आपने कहा, उसमें कोई फेयर नहीं, उसमें जब फायरिंग में उतर गए, जो हमने अपने दौर में भी किए हैं, या तो आर या तो पार, ठीक है। उसमें तो कोशिश ये होती है कि जितनी जल्दी फाइट को ख़त्म किया जाए, नॉकआउट किया जाए, तो तभी उस जीत का मज़ा आता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम किया हुआ, जो हम वर्ल्ड कराटे फेडरेशन की बात कर रहे हैं, कि दायरा बना वर्ल्ड कराटे फेडरेशन, जिसको WKF, उसने एक रूल बना दिया है कि आप किसी भी स्टाइल से हैं, लाइक आप अगर शोतोकान कर रहे हैं, गुजोरियो कर रहे हैं, आप इस प्लेटफॉर्म पे आएँ, आके फ़ाइट करें, बट कंट्रोल फाइट करें। अपनी पावर, अपनी टेक्निक्स आपने क्लब छोड़ के आनी है, और यहाँ पे आके आपने कंट्रोल फाइट करनी है। जो आपने किक का भी पूछा, कैडेट में लाइक 5 to 10 सेंटीमीटर तक आप किक ले जा सकते हैं फेस तक। एडल्ट्स में, सीनियर्स में आप हिट कर सकते हैं, लेकिन फेस भी इस लेवल तक हिट कर सकते हैं कि प्लेयर को किक हिट होती है, लेकिन वो गिरता नहीं है, इंजर्ड नहीं होता, कंट्रोल में रहता है, तो पॉइंट मिल जाएगा। तो सिर्फ वजह ये थी कि सिर्फ यंगस्टर्स को प्रमोट करने के लिए कि वो जब घर जाएं तो अपना वो मतलब चेहरा सूजा हुआ ना हो, लेकिन डजेंट मीन कि कराटे सिर्फ वही है। इसके अलावा भी आजकल आपने देखा होगा कराटे कॉम्बैट इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसमें फुल बॉडी कंटेक्ट स्टाइल में फ़ाइट होती है, फेस पंचेस होते हैं, लेकिन ये भी एक कैटेगरी है। अभी इन बच्चों को जो मैं करवा रहा हूँ, मैं इस वक्त अपने इंस्टीट्यूट में जो मास्टर्स के मार्शल आर्ट्स है, मैं बच्चों को स्पोर्ट्स कराटे भी करवाता हूँ। मेरे पास उसके अलावा जो लाइक मॉडर्न कराटे फुल बॉडी कंटेक्ट, उसकी भी ट्रेनिंग होती है। मैं किक बॉक्सिंग, मिक्स मार्शल आर्ट्स, मतलब मिक्स मार्शल आर्ट में भी फ्री स्टाइल फाइट है। आप 5 मिनट्स का राउंड होता है, उसमें आप ग्रैपलिंग, उसमें बॉक्सिंग, उसमें कराटे, उसमें फिर वही बात है जो अभी आप बात कर रहे हैं, उसमें वो फियर नहीं होता। लेकिन अभी बच्चों को जो इस एज तक के बच्चों को अभी चूँकि ट्रेनिंग अगर हम इनको बताएंगे कि एग्रेसिव होकर खेलना है, मेरी जो क्लब फाइट्स होती हैं, मेरा सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये जो फियर है ना, फियर, इसको रेडिकेट करना और इसको फिक्स कैसे करते हैं आप एज ए कोच? जी उसमें ये देखिए, ये है कि जो फियर है ना लगने का, कि नो डाउट मोस्टली मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं कि जो वो कहते हैं कि सर बस सीखना तो है, लेकिन फ़ाइट से डर लगता है, ये करता है वो। तो उनको मैं कहता हूँ ओके डोंट वरी, आप आएँ, आप ट्रेनिंग तो स्टार्ट करें। फिर हमारी जो क्लब लेवल की ट्रेनिंग होती है, मैं अक्सर बच्चों को भी करवाता हूँ। फिर हमारी जो बेल्ट ग्रेडिंग सब हो रही होती है, उसमें बेल्ट टेस्ट करते हैं। उसमें फिर हम उनको एक फ्री स्टाइल फाइट करवाते हैं। उसमें ऐसा नहीं कि हम टोटल अगर हम सोफेस्टिकेटेड फाइट रखेंगे तो फियर नहीं होगा। फिर जब हम ट्रेनिंग में डालते हैं, फिर ट्रेनिंग में सबसे पहले उनको काउंटर और ब्लॉकिंग सिखाई जाती हैं। अगर आप विदाउट एनी ट्रेनिंग फाइट करवा देंगे, और वही बात है कि अगर ये भी जिम्मे रख लें, अगर एक फाइटर जो है वो पहले ही राउंड में अगर आप उसको विदाउट ट्रेनिंग फाइट करवा देते हैं और वो नॉकआउट हो जाता है, तो वो फियर सारी उम्र उसके दिमाग से निकलेगा नहीं। तो उसके लिए भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। कि आप बच्चे को या प्लेयर को, ये हमारा फ़र्ज़ होता है एज ए कोच, हम मुकाबले में उसी वक्त उतार रहे होते हैं और या रोक रहे होते हैं। जो कोच होता है जी, उसका बिल्कुल। काम होता है। बाज़ औक़ात हमारे साथ भी ऐसा होता है कि बच्चे या लड़कियां खेलते हुए देखती हैं दूसरे को। तो मैं एक वाक़या शेयर करना चाहूँगी। हमारे क्लब में एक बड़ी ब्रिलियंट लड़की है, 12-13 साल की, उसका नाम दानिया है। दानिया इस्लामाबाद क्लब में खेलने के लिए गई और उसने डबल्स जो है खेला और बड़ी जीत गई और बड़ी खुश हुई। और उसने फौरी तौर पे ना आके मेरे कान में कहा, जी मैंने सिंगल भी खेलना है। अब मैं देख रही थी कि सिंगल में ये 13 साल की बच्ची और उसके सामने 22 साल की, और होम ग्राउंड का आप सब जानते हैं उसका एडवांटेज। तो हमें फिर बड़े तरीके से बच्चे को वहाँ रोकना भी पड़ता है। जिस तरह वो शुरू हो जाते हैं तो फिर वो ये हमारा आर्ट होता है। और फिर हम उन्हें डिस्करेज भी नहीं कर सकते। हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि तुम ये नहीं कर सकती। मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करती। हमारे यहाँ एक नारा है जिसका जो है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, और दूसरा इसका है कि यू कैन डू इट। तो वो यू कैन डू इट वाली बात जो थी, तो मैंने दानिया को धीरे से पास बुलाया और मैंने कहा, दानिया लिसन, यू कैन डू इट बट नॉट नाउ। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें देखिए जैसे अभी आपने कहा ना एक फियर को रेडिकेट करना, उसमें लाइक अब हानिया अब फाइट में जाती है तो आपको पता ऑफिशियली हानिया की फ़ाइट जो है गर्ल्स के साथ ही होगी, चूँकि ये अपने जो जेंडर में है। लेकिन मैं क्लब में जो उसको मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ, मैं अपने क्लब के तमाम बॉयज़ के साथ इसकी फ़ाइट करवाता हूँ। और बॉयज़ को भी फुल मतलब अलाउ किया होता है कि आप अपनी तमाम टेक्निक्स को यूज़ करें। ये अलाउ का क्या मतलब है? डोंट दे नो दैट दिस इज अ फाइट? एवरीवन इज इक्वली हैज टू फाइट। हाँ, लेकिन इसमें मैं Why to जी allow? जी ये जी लड़की को अलाउ ना करना हाँ जी। और लड़कों को अलाउ करना ही तो मसला जी है। जी आप हाउ वुड यू, आई मीन लड़के को ये कह के रखना कि तुमने इसको मारना नहीं, या पहले ही लड़की को डिग्रेड कर देना कि हाँ जी तेन तो कुट पैण वाली है। सो यू नो दिस इज़ नॉट फेयर।
اٹ از گوئنگ ٹو ڈسٹروئے دیئر مینٹل لیول. آپ پہلے فیئر بھر رہے ہیں اس ایسے بچے میں جس نے ابھی کچھ نہیں دیکھا, اور ایک بچے کو آپ پیمپر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ مار سکتا ہے. Isn't it unjustified? نہیں دیکھیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کلب کے اندر نا ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں, ہماری ڈفرینٹ بیلٹس ہوتی ہیں. اگر آپ ایک وائٹ بیلٹ کو مطلب جو بالکل بگنر ہے, جب ہم بگنر کو فائٹ کرواتے ہیں اور ایک بگنر کے سامنے کسی سینئر کو ہم جب فائٹ کرواتے ہیں, اگر ہم جس کو آپ نے کہا نا, جو میں نے کہا کہ اس کو سینئر کو بھی ایک حد تک ہم الاؤ کرتے ہیں کہ کتنا اپنے اس کو فائٹ کرنی ہے, اگر تو وہ اپنی فل ٹیکنیکس کے ساتھ آئے گا تو وہ وائٹ بیلٹ کو ود ان اے سیکنڈ وہ تو ناک آؤٹ کر دے گا, اور یہیں سے اس کا سفر ختم ہو جائے گا. چونکہ وہ جو کہنا چاہ رہی تھی, جی کچھ کہنا چاہ رہی تھی. عدنان اسلم صاحب سفر چلتے رہتے ہیں, ہمارا کام ہوتا ہے ہم انگلی پکڑ کے بالکل ایسے ہی ہے, دیکھیں چلائیں, لیکن ہمارا کام ہے, چیلنج ہے ہمارے لیے. نہیں چیلنج بالکل ایسے ہی ہے. بچہ پیچھے کیوں ہوا ہے, میں گناہگار ہوں, بچہ انجرڈ بالکل ایسے. لیکن بچے کو گریجولی دیکھیں, گریجولی میں یہ بتا رہا ہوں, اگر ہم ایک وائٹ بیلٹ کو اور بلیک بیلٹ کے سامنے کھڑا کر دیں اور دونوں کو کہیں جی آپ نہیں ایسا تو نہیں, آپ تو بہت کوالیفائڈ, تو اسی وجہ سے ہم اس کو, میں بچوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر لے کے آتا ہوں اور میں ان کے اندر سے وہ ڈر نکالتا ہوں کہ آپ ایک وائٹ ڈر کیسے نکالتے ہیں. دیکھیں ڈر نکالنے کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کا جو ٹریننگ پیٹرن ہوتا ہے, فائٹنگ پیٹرن ہوتا ہے, اسی کو ہم چلاتے ہیں اور اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کا سینئر سے فائٹ بھی کروائی جاتی ہے, اس کو ٹیکنیکس کو ہینڈل کرنا, کاؤنٹر کرنا, تاکہ اس کو ڈر نہیں ہوگا. کہ کئی دفعہ بچے ہوتے ہیں کہ سر وہ ایونٹ میں جا رہے ہیں تو سینئر تو کیا, تو بیٹا کیا ہوگا, میکسیمم بلیک بیلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. اف یو آر گرین بیلٹ اور بلو بیلٹ تو آپ نے گھبرانا نہیں, آپ نے اپنی فائٹ کرنی ہے. آپ نے جو ٹیکنیکس کروا دی ہیں, تو میں وہ کلب ٹریننگ پہ ان کو ملٹیپل جب ان کو میں ٹریننگس کرواتا ہوں, راؤنڈس کرواتا ہوں, تو الٹیمیٹلی اس کا کانفیڈینس کا ریز ہوتا ہے. ساری قوم میں بس گھبرانا نہیں پہ رہتی ہے. بہرحال آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کے سامنے کوئی لڑکا یہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, ہاؤ ڈو یو فیل, ٹیل می آنیسٹلی, آپ کیا چاہ رہی ہوتی ہیں اور وہ اس کی باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے؟ ایک دفعہ میں دیکھوں گی, ضرور میں خود بھی دیکھوں گی, تو آپ کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ اور وہ کوچ نے بھی کہہ دیا تم نے نہیں مارنا وغیرہ وغیرہ, لیکن کورٹ کے اندر یا میدان میں تو اس کی باڈی ہے نا, اس نے کرنا ہے ریئیکشن. آپ بتائیے کہ کیسا لگتا ہے, پھر وہ کیا کرتا ہے اور پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ سم ٹائمس جینڈر انیکوالٹی بھی ہوتی ہے جو کائنڈ آف لائک انفیئر ہے بہت, بٹ جیسے میں آتی ہوں رنگ میں, مائی مین ایم ہوتا ہے کہ بس مارنا ہے, بٹ سم ٹائمس پاسبل نہیں ہوتا بیکاز آف سرٹن ریزنس, بٹ مین ایم فوکس یہی ہوتا ہے کہ ہٹ کرنا ہے, ڈرنا نہیں ہے پیچھے. اینڈ یہ ڈرنا, یہ جو لفظ ڈر ہے, یہ کب پہلی دفعہ سنا تھا؟ پہلی دفعہ جب مجھے فائٹ میں لائک کائنڈ آف لائک آئی واز لائک ڈیفیٹیڈ فرسٹ, اس طرح. وہ ڈر تھا یا افسوس تھا؟ ڈر زیادہ تھا آئی گیس. سم ٹائمس جب ککس لگتی ہیں پھر اس کے بعد سے تھوڑا سا فیئر ڈیولپ ہو گیا تھا کہ لگے گی. اس سے پہلے ڈر لفظ آپ نے زندگی میں کبھی نہیں سنا تھا, آپ کو معلوم نہیں تھا ڈر کیا ہوتا ہے؟ مے بی یس. اس سے پہلے وہ بچی جس نے ڈر لفظ کا, اور اس کے آئی ریئلی اپریشیٹ دا پیرنٹس, آئی ریئلی اپریشیٹ دا مدر جس نے اس کو ڈر لفظ سے. بعض اوقات مائی ڈیئر آڈینس, الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو زخمی کر دیتے ہیں, الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا نہیں پیچھے ہٹ جاؤ, تم نہیں کر سکتی, تم یہ نہیں وہ, اور برے ایگزامپلس. اینڈ ویری سوری, برے ایگزامپلس تمام لڑکیوں کے لیے ہوتے ہیں. تم کر ہی نہیں سکتی, تمہیں یہ ہو جائے گا, تمہارا چہرہ یہاں تک کہ تمہارا چہرہ خراب ہو گیا, تم سے شادی کوئی نہیں کرے گا, لائک یہ اس قسم کے. اور شادی کو وہ ہوا بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. حالانکہ ایتھلیٹ ایز اے پرسن اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ 13 سال کی بچی کو کیا پتا اس نے شادی کرنی بھی ہے یا نہیں. آپ پریڈکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بیک آف دا مائنڈ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں, ہاں جی اینڈ تو تمہارا انٹرنیشنل ایتھلیٹ کا نہیں ہے, تمہارا اینڈ یہ ہے کہ تم نے شادی کرنی ہے, اینڈ مور امپورٹنٹلی تم نے حسین چہرہ لے کے رہنا ہے. تو ہانیہ آپ بتائیے کہ آپ کے ایسے خواب ہیں؟ ابھی فرسٹلی تو انٹرنیشنل پلیئر بننا ہے, فیوچر میں ہی دیکھی جائے گی. فیوچر کی کوئی پلان نہیں ہے. عدنان اسلم صاحب اس کو پلان دیجئے باقاعدہ, اسے خواب دکھائیے, اس میں وہ روشنی اور نور بھریے کہ یہ آگے چلے. یہ آلریڈی اس کو میں پلان دے چکا ہوں, اور بلکہ یہ جب ابھی اسٹارٹ میں تھی اور جب ڈسٹرکٹ ڈویژن لیول پہ تھی تو مجھے الحمدللہ کہتے ہیں نا کوچ کو نظر آ جاتا ہے, میں نے پوٹینشیل نظر آ گیا تھا,
اور مجھے یہ بھی پتہ جب میں نیشنلس کے لیے لے کے جا رہا تھا آئی واز ویری کانفیڈنٹ ایٹ دیٹ ٹائم کہ یہ لازماً میڈل نکال کے آئے گی. اور ماشاء اللہ بھی اس سے پہلے ہم نے اسلام آباد کراٹے لیگ کروائی تو یہ کراٹے لیگ کی بھی یہاں پہ چیمپئن رہی. اور جہاں پہ میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا جہاں پہ اس نے کہا نا مطلب چونکہ ابھی اس کو اتنا وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ جب ہم جینڈر انکویلٹی کی بات کر رہے ہیں یا جو بھی آپ نے کہا فیئر کیسے ڈیولپ ہوا یا ٹریننگ لیول, تو اس میں دیکھیں یہ چیز ہوتی ہے کہ جو میں ابھی بھی بتا رہا ہوں میرا جو ٹریننگ لیول ہوتا ہے کہ میں اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں میں ان کے اندر سے ڈر ڈیولپ نہیں ہونے دیتا, بلکہ ہمارا کام تو فیئر کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, نہ کہ اس کے اندر ڈیولپ کرنا ہے. دوسرا جو جب شروع میں جب بچے آتے ہیں اگر شروع میں ہی جیسا آپ نے کہا کہ فائٹ ہے تو فائٹ ہے, اگر ہم شروع میں ہی ان کو وہ انوائرمنٹ دے دیں گے اور وہ لگے گا نہیں یار یہ تو بہت ٹف ہے ہم لوگ نہیں کر سکیں گے اور بڑا اس میں ہارڈ ہٹنگ ہے اور یہ ہے, تو وہ ڈر ڈیولپ ہوتا جائے گا اور کبھی بھی اچھا فائٹر نہیں بنے گا. الحمدللہ میرے کلب میں ہانیہ کے ساتھ ساتھ ماشاء اللہ آپ سامنے گرلز اور بھی بیٹھی ہیں, ساری کی ساری ماشاء اللہ بہت اچھی اس وقت فائٹر ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ الحمدللہ میرے کلب میں جو گرلز ہیں وہ بوائز سے کسی طرح بھی کم نہیں ہیں, تو میں ان کو ایکولی ٹریٹ کرتا ہوں. بہت اچھا خوبصورت جملہ ہے, سنائی بہت دیتا ہے, کانوں کو بڑی راحت مل رہی ہے جو سن کے, لیکن حقیقت میں جو ہے وہ ایسا میرا حقیقت یہ بھی ہے کہ میرے کلب سے گرلز نیشنل چیمپئن سامنے بیٹھی ہوئی ہے, تو لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے. ہے بالکل ایسا ہے. میں اس بات کو کافی اپریشیٹ کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ نیشنلی انٹرنیشنل بنے اور ان کے ساتھ آپ کا کلب ہی نہیں یہ اتنی مینٹورشپ میں آئے کہ ایک لڑکی نہیں, جس طرح میں کوئی ایک رہ گئی ہوں, میں ایک نہیں رہنا چاہتی تھی. یہ میرے لیے کوئی زیادہ فخر کا کام نہیں ہے کہ میں 25 کروڑ میں سے ایک ہوں. آئی ڈونٹ لائک اٹ. میں چاہتی ہوں کہ کئی اور ہوں. یہ بات تو بجا ہے, بہت خوبصورت ہے, لیکن زمینی حقائق تھوڑے سے تلخ ہیں جو آپ کے کلب سے باہر بھی تو ہیں نا. کوئی آپ کے کلب کی بات تو ہو ہی نہیں رہی. آپ کے کلب میں تو ڈیفینیٹلی آئی وش ہر گڈ لک, آئی وش دیم گڈ لک. بٹ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیئر دو چیزیں. ایک بچی جب آپ کے پاس آئی ایک ماحول تو وہ لے کے آئی نا, گھر سے بھی تو ایک ماحول لے کے آتا ہے نا بچہ, کوئی ضروری نہیں اس کو بھی آپ مختلف طریقوں سے ہینڈل کرتے ہوں گے, آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہوگی, بچے مختلف قسم کے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس سارے سفر میں ایک بچے کی صحت کتنی اہم ہے؟ دیکھیں جی صحت تو بہت زیادہ اہم ہے, کیونکہ جب ہم اسپورٹس کی بات کرتے ہیں یا ایتھلیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم صرف اور صرف فوکس ٹریننگ پہ کریں گے اور صحت پہ نہیں کریں گے, ڈائٹ پہ نہیں کریں گے, ہم کبھی بھی اچھے ایتھلیٹ کو تیار نہیں کر سکتے. تو میں اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں ساتھ ساتھ یہ ضرور گائیڈ بھی کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی ڈائٹ کے اوپر فوکس کرنا ہے اور آپ نے اپنی ہیلتھ, دیکھیں اگر ہیلتھ ایشوز رہیں گے, ڈائٹ اگر بچہ انڈر نیوٹریشن ہے, ٹھیک ہے, اگر اس میں وائٹامنس کمی ہے, وائٹامن ڈی کی کمی ہے, ہم اس کو کیسے اچھا, یا اگر چھوٹے جو بچے ہیں آئرن ڈیفیشینٹ ہیں تو ہاؤ وی کین کمپیٹ یا اگر اپنا اس لیول کو بڑھا سکتا ہے, تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں ساتھ ساتھ ان کو گائیڈ بھی کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا انٹیک اچھا رکھنا ہے. آپ نے واٹ آف انٹیک آف واٹ, دیکھیں جس میں الٹیمیٹلی دیکھیں جیسا ہم لوگ آج کل سوری ٹو سے, لیکن ہماری ینگ جنریشن جنک فوڈ کی طرف بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اسپیشلی جیسے ہمارے یہاں کولڈ ڈرنکس بہت زیادہ ان ہو چکی ہوئی ہیں. ہم کھانے کے فوراً بعد کے ساتھ رہتے ہیں اور ایز انہوں کے جو سافٹ ڈرنکس جتنی بھی ہیں وہ کیلشیم ہیکر بھی ہیں. اور میں سب سے پہلے ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ایٹ لیسٹ دیکھیں آپ اپنا ہیلدی فوڈ کی طرف رہیں, اور اسپیشلی جو یہ ینگ جنریشنز ہیں ان کو اپنی ڈائٹ میں سب سے پہلے اپنے کاربس کو زیادہ اچھا رکھنا ہے, ٹھیک ہے, کاربس ہے, پھر پروٹین ڈائٹ ہے, اینڈ دین ہیلدی فیٹس. تو اب الٹیمیٹلی ٹریننگ سے آنے سے پہلے بھی آپ اگر آ رہے ہیں 1 گھنٹہ پہلے 2 گھنٹے پہلے, آپ کو مثلا وہ کچھ لے کے آئیں جو کہ آپ کو انسٹنٹ انرجی پرووائڈ کر سکے, تاکہ آپ نے جب کلب کے اندر 1 سے 2 گھنٹے ٹریننگ کرنی ہے تو آپ کو آپ کا ایٹ لیسٹ انرجی لیول ڈاؤن نہ ہو. تو یہ بھی ان کو میں گائیڈ کرتا ہوں. لائک آپ پر فروٹ ہے, لائک بنانا از ویری مچ بڑا ہیلدی ہے, یعنی کہ آپ آنے سے پہلے کچھ اگر فروٹ لے لیتے ہیں تو وہ آپ کو انسٹنٹ انرجی پہ پرووائڈ کرتا ہے, اور 1-2 گھنٹوں میں آپ کا وہ جو انرجی لیول وہ بھی ڈاؤن نہیں ہوگا. پھر الٹیمیٹلی آپ کا پروٹین, اگر آپ پوسٹ ورک آؤٹ جاتے ہیں, اگر آپ کر رہے ہیں, پھر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں ان کو ہم نے ویٹ لاس کی طرف بھی ساتھ ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے. کچھ اوور ویٹ ہوتے ہیں, ان کے لیے ڈائٹ پلان ذرا ڈفرینٹ ہوگا. جو بچے گروئنگ ایج میں ہیں ان کے لیے ڈائٹ پلان ڈفرینٹ ہے. تو اس قسم کی چیزیں ساتھ ساتھ میں ان کو گائیڈ لائن دیتا رہتا ہوں. بالکل بجا ہے. کیا آپ کا یہاں وہاں پہ کوئی الائنڈ میکنزم ہے جس میں لائک بیئر فٹ ایئر بیڈمنٹن ٹریننگ اسکول اور کلب میں ہمارے پاس ڈاکٹر ہیں اور فیمیل ڈاکٹر ہے جو والنٹیئر کرتی ہیں, اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے ڈائٹیشنر ہے
مجھے تھوڑا بہت پتہ ہے کہ کیا، چونکہ میں اس سے گزری ہوں، بٹ سنس آئی ایم ناٹ پروفیشنل، سنس میں بھی ایتھلیٹ ہوں، کوئی ڈائٹیشنر تو تھی نہیں، سنس آئی ایم این ایتھلیٹ اینڈ اے کوچ، بٹ آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر. سو کلب میں ہمارے میکنزم میں پراپر جو ہے وہ یہ ڈاکٹر بھی ہے، ڈائٹیشنر بھی ہے، سائیکالوجسٹ بھی ہے. تو ہم تمام ان سے گزرتے ہوئے سب لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. میرے نزدیک نفسیاتی طور پہ بچہ اپنے ڈی این اے میں یا کسی اور حادثے کی وجہ سے کوئی بھی خوف یا کمی لے کے آتا ہے تو اس کو ریپیئر تو کیا جا سکتا ہے. بڑا ماڈرن دور ہے یہاں پہ. صرف اب کیلے اور دودھ وغیرہ تو ٹھیک ہے، ہماری دادیاں نانیاں ہمیں بہت دیتی تھی، لیکن آج کا 2024 کا جو بچہ ہے اس کے لیے تو باقاعدہ ڈائٹیشنر آپ نہ بھی لیں تو گوگل پہ، اور گوگل نہ بھی ہو تو اتنے ماڈرن فوڈ ہیں آ چکے ہیں دنیا میں کہ آپ نے کیری بھی کرنا آسان، اور آپ نے ایک اس طرح کی کوئی ڈائٹ لے لی ہے کہ وہ آپ کو پورے 7-8 گھنٹے جو وہ آپ کی انرجی کو کنسسٹنٹ رکھے گی، اور آپ کا وہ جو فلو آف انرجی ہے اس کو پورا رکھتی ہے. تو آپ کے ہاں کوئی ایسا میکنزم ہے یا بس وہ کیلے اور دودھ ہی ہے؟ نہیں، ابھی ایکچولی ہم لوگ اس طرح کا، کیونکہ دیکھیں نا ہم نے اپنے ریسورسز کے حساب سے چلنا ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ نیوٹریشنس بھی ہونا چاہیے، ایک ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، فزیوتھراپسٹ بھی ہونا چاہیے، ساری چیزیں ہیں. اور لیکن آپ نے جو کہا آج کل نو ڈاؤٹ کہ اس وقت ہماری اسپورٹس میں بھی دیکھیں تو آپ جو بات کر رہی ہیں سپلیمنٹس کی، نو ڈاؤٹ کہ لائک فوڈ سپلیمنٹس اور یہ اسپورٹس سپلیمنٹس از ویری مچ امپورٹنٹ. اور آج کل اسپورٹس میڈیسن کا آگے کافی دور بھی ہے اور بڑا، اور میں خود مجھے کافی حد تک آئیڈیا اور جہاں پہ ہوتا ہے اسپورٹس سپلیمنٹس بھی ایڈوائز کیے جاتے ہیں، چونکہ آلسو ویری مچ امپورٹنٹ کہ، لیکن نیچرل فوڈ بھی ایک اپنی جگہ ہے. دیکھیں نا اب خالی کہیں جی صرف سپلیمنٹس میں ڈالنا ہے اور فوڈس پہ نہیں ڈالنا یا دودھ نہیں لینا، وہ اپنی امپورٹنٹ ہے، لیکن اگر آپ کسی پری ورک آؤٹ فیس میں ہیں اور آپ نے جانا تو ایک سپلیمنٹس بھی مین رول پلے کرتے ہیں، تو وہ بھی لازماً اس کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں. ایک جنریشن کو ہم نے دودھ پلا کے نا اس کو انٹالرنس میں ڈال دیا، وہ لیکٹوز انٹالرنس ہو گئی، دودھ پیا ہوتے بس پہلوان بنی جاؤ. بہرحال آپ مجھے بتائیں، جب آپ ہانیہ بیٹے آپ جب جاتی ہو کسی پریکٹس کے لیے تو آپ کی ڈائٹ کیا ہوتی ہے؟ آپ کمپٹیشن میں جاتے ہو تو آپ کی ڈائٹ کیا ہوتی ہے، اور آپ کو یہ گائیڈ کون کرتا ہے؟ ڈائٹ یوزلی میری ابھی آنیسٹلی بتاؤں تو ڈائٹ ابھی اتنی سیٹ نہیں ہوئی، بیکاز آف وچ مجھے کافی ابھی ہیلتھ ایشوز بھی چل رہے ہیں میرے. بٹ یوزلی ہیلتھ ایشوز کیا ہے؟ ریسنٹلی آئی واز ڈائگنوز ود ایستھما ابھی ریسنٹلی، تو بیکاز آف دیٹ تھوڑا سا بھی پرابلم ہے. مجھے ڈائٹ ابھی صحیح کرنی ہے، بیکاز ویسے کمپٹیشن سے پہلے بریک فاسٹ میں کوشش کرتی ہوں منیمم ہو تاکہ اتنا ہیوی مت ہو جائے، ہیوی فیل. اینڈ اس کے علاوہ فروٹس کا انٹیک زیادہ کرتی ہوں میں. اینڈ آپ کو باقاعدہ کوئی چارٹ کلب کی طرف سے ملتا ہے یا فیڈریشن سے یا کچھ کے؟ ابھی یو ہیو ٹو گو اکارڈنگلی، بیکاز ٹرانسفارمیشن آف باڈی از ناٹ اے جوک. And transformation of a girl is not a joke. Bringing a girl from years and years، سالوں سے اس خطے کی لڑکیاں جو ہے وہ مہارانیاں بنائی گئی ہیں یا رانیاں بنائی گئی ہیں یا شہزادیاں بنائی گئی ہیں، تو یہاں کی لڑکی کو تیار ہی نہیں کیا کہ وہ ونڈو کھولی نہیں گئی کہ یہ میدان بھی ایک چیز ہے، یہاں بھی تم کر سکتی ہو. وہ میدان صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے وہاں گولیاں چلانی ہوتی ہیں، وہاں جا کے آپ نے کراٹے کی ککیں بھی مارنی ہوتی ہیں اور بیڈمنٹن بھی کھیلنا ہوتا ہے. تو یہ جو کمی آپ نے بتائی ابھی آپ کو جو آسما ہے، تو مجھے یہ بتائیے، یہ واقعی ڈاکٹر نے کہا یہ خود ہی کوئی فیئر ہے، آسما ہے؟ نہیں، ڈاکٹرز نے بھی بتایا ہے. اینڈ تو بیکاز آف دیٹ انہوں نے مجھے تھوڑا ڈائٹ پلان بھی سجیسٹ کیا ہے، اینڈ تھوڑا ریسٹ بھی پراپر تاکہ میں ریکور کر سکوں. اور یہ چیٹنگ کتنی ہوتی ہے کھانے میں؟ وہ تو کافی ہو جاتی ہے. میری ڈائٹ ابھی بالکل سیٹ نہیں ہے، جنک فوڈ کی طرف زیادہ ہوں، اینڈ ہیلدی فوڈ تھوڑا سائڈ پہ ہی ہے. یہ جنریشن کا ایک پرابلم ہے یہ. تو یہ تو بڑا ضروری ہے. دیکھیں ایک ڈسپلن ہوتا ہے، ایتھلیٹ ایسے نہیں ہوتے. ایتھلیٹ بننا یہ کھیل دیا اور وہ شٹل توڑ دی اور ٹانگ توڑ دی، اور ایتھلیٹ از اے وے آف لائف. It is a discipline. Strong commitment چاہیے ہوتی ہے. Yeah, it is a commitment. It is the way you have. If you're not, you can be. And if you cannot, you will never. Remember, یہ آپ نے اس میں صرف یہ نہیں کرنا ہوتا کہ آپ گئے اور 1.5 گھنٹے کی آدھے گھنٹے کی پریکٹس کی. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ویٹ کتنا ہوگا،
آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کا بلڈ ٹیسٹ ریسنٹلی کب ہوا ہے, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے باڈی سیرمز آپ میں کم ہیں, کون سی وائٹامنس چاہیے, آپ کو کتنا ریسٹ چاہیے, آپ کا وے آف تھنکنگ کیا ہے. کیا آپ بستر پہ لیٹ کے کیا یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے فلاں فلاں مقابلے میں مار پڑی تو پھر تو گئے آپ نیگیٹو ہوتے چلے گئے. اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی اس مقابلے میں جیتا ہوں, میں جیتی ہوں, تو میں آگے جا رہی ہوں, تو وہ پازیٹیوٹی کی طرف چلے تھے. ٹرانسفارمیشن عدنان اسلم صاحب, یہ ہمیں ان کو سکھانی ہوتی ہے, کر کے دکھانی ہوتی ہے. میں کبھی کبھی میرا بھی میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے اور زیادہ ایکسرسائز کر لوں, عمر کے خیر اس حصے میں ہوں, تو میرے بچے بھی جو ہمارے کلب میں بچے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو کلب میں نے انتہائی پابندی رکھی ہوئی ہے کہ یہ چاکلیٹس اور یہ نہیں چلے گا. تو میں 1000 چاہتی ہوں لیکن میں نہیں کھاتی. میں ان کے سامنے اس لیے نہیں کھاتی کہ اگر میں پھر کلیم کیسے کروں گی کہ میں نے خود تو میٹھا کھایا ہوا ہے اور اس کو کہوں کہ تم نہیں کھاتی. دوسرا یہ ہے کہ ایتھلیٹ ہونے کے لیے ڈسپلن, آپ کا 1 بجے کا مطلب ہے 1 بجے 1:10 نہیں ہے. پھر آپ کا آرام کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ آرام جو ریکوائرڈ ہے وہ آپ نے آرام کرنا ہے. وہ سب کچھ اور وہ آپ کی پریکٹس وہ سب کچھ ہے جو آپ کو کورٹ میں, بیڈمنٹن کورٹ میں یا آپ کو اپنی بیٹل سپیس میں پرفارمنس دیتی ہے. جی بالکل, اس میں یہ ایڈ آن کرنا چاہوں گا, جیسا بھی آپ نے کہا ٹرانسفارم کی طرف جانا, تو اس میں میرے پاس چونکہ یہ بچے تو آ ہی رہے ہیں جو چلڈرنس ہیں, لیکن میرے پاس چونکہ میں نے بتایا کہ ایڈلٹس بھی آتے ہیں جو کک باکسنگ MMA کے لیے, اینڈ دے آر ویری مچ کنسرن اباؤٹ دیئر ڈائٹ. تو میرے پاس پراپر ایک ڈائٹ پلان بنا ہوا ہے اور میں ان کو پراپر میں بیٹھتے بھی ہیں اور وہ بڑے اسٹرکٹلی اپنے اس ڈائٹ پلان کو فالو بھی کرتے ہیں. اور وہ چونکہ وہ تھوڑا سا ان کا مائنڈ سیٹ ہو رہا ہے. ان بچوں کے اوپر آج کل میں بڑی کوشش کر رہا ہوں, جیسا بھی آپ نے بتایا کہ ایک ڈسپلن وے میں ان کو نہ صرف ٹریننگ کروانی اور ڈائٹ کے اوپر بھی, لیکن اس کے باوجود نہ صرف یہ, ایون میرے اپنے بچے بھی یہ جنک فوڈ کی طرف پھر بھی چلے جاتے ہیں. آلدو انہیں پتہ ہے کہ وی آر ایتھلیٹس اور ہم ٹریننگ کر رہے ہیں اور ہمیں یہ چیزیں نہیں کھانی یا یہ چیزیں ہمارے لیے اچھی, لیکن ابھی تک وہی بات ہے کہ چونکہ میں اسٹل آئی ایم ورکنگ آن اٹ. لیکن بڑوں میں مجھے پرابلم نہیں آتا. بڑوں میں ایک دفعہ جو ڈائریکشن یا لائن دے دی جاتی ہے وہ فوڈ کو فالو بھی کرتے ہیں, ٹریننگ کو فالو کرتے ہیں, اور ایون ان کا جو چیٹ ڈے بھی ہوتا ہے وہ بھی سنبھلنے بہت کم رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں تو ڈیلی سنبھلنے کوئی نہ کوئی چیٹ اور یہ ڈائٹ چل رہی ہوتی ہے, تو اس کے اوپر ورکنگ بڑی ضروری ہے. بالکل بجائے یہ ایک طرف سے آسانی بھی ہے کہ ہم سپلیمنٹ کا دور ہے, دوسری طرف سے مشکل یہ ہے کہ فوڈ پانڈا کا دور بھی ہے. یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ ہمارے سامنے ایک کیلا کھا لیں گے, 1 لیٹر دودھ پی لیں گے, تو اپنے کمرے میں جا کے اگر فوڈ پانڈا کو آرڈر کر کے, بہت سارے بچے سر نیچے کر گئے, لگتا ہے میں صحیح کہہ رہی ہوں, تو اور اس میں بھی پرابلم یہ آتا ہے کہ رات کو 11-12 بجے 1 بجے جو آرڈر ہو رہا تھا, اور اس وقت مطلب یہ ٹائمنگ بھی جو ہے نا بڑی ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے. ڈسپلن میں آپ کے بالکل بجا فرمایا کہ آپ کے اسٹمک کو ریسٹ چاہیے, اور اسٹمک کا ریسٹ آپ کا سونا نہیں ہے, اسٹمک کا ریسٹ ہے کہ آپ نے کھانے کو کھایا ہے, درست کھانا کھایا ہے, اور پھر اپنے جسم کو اتنی اجازت دی ہے کہ سونے سے پہلے وہ ایک لیول تک حل ہو جائے اور ہاضمہ تب تک جائے. اگر آپ نے 12 بجے کھا کے تو 12:05 پہ لیٹنا ہے تو پھر میں کچھ نہیں کہوں گی. حالیہ سے ایک آخری بات میں کرنا چاہوں گی, اس کے بعد ہم یوں کریں گے کہ آڈینس کو ہم تکلیف دیں گے کہ اگر کوئی سوال ہو تو ہم سے سوال کر سکیں. حالیہ مجھے یہ بتائیے کہ مستقبل کا جو آپ کا پلان اپنا ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ایک سنیریو بناتے ہیں کہ جی پیرنٹس اجازت نہیں دیتے, ہیلتھ اجازت نہیں دیتی, کوچ بھی نہیں ہے, پیسے بھی نہیں ہیں, کیا کریں گی آپ؟ میرا مین ایم فیوچر میں ویمن امپاورمنٹ ہوگا. ادر دین دیٹ آئی تھنک انٹرنیشنل پلیئر بننا ہے, اینڈ آئی لائک وانٹ ٹو بی اے رول ماڈل ٹو ادر پیپل ایز ویل, اسپیشلی گرلز, اینڈ انہیں بھی اس فیلڈ میں لے کے آنا ہے کراٹے کی, اینڈ اسپیشلی اسپورٹس, اینڈ اسپیشلی ان پاکستان. بہت بہت اچھا لگا مجھے, بہت شکریہ آپ کا. میں جب ہانیہ کو پہلے ملی تھی, میری اور ہانیہ کی ایک انفارمل ملاقات تھی, تو وہاں پہ جب میں ان کو ملی تو آئی کوڈ سی اے ڈفرنٹ ہانیہ ٹوڈے. وائی؟ بیکاز وائل سٹنگ دیئر شی سیڈ سم تھنگ اینڈ آئی وانٹ ہر ٹو ریپیٹ اٹ ٹوڈے. Thank you so much. You really inspire me, and you've changed my views a lot, so thank you for that. Well, not thank you. I am not expecting any thank you from you, but can you tell me, as a coach, as a mentor,
as an athlete, what did you see and what do you want it to see in future? आपका mentor कैसा होना चाहिए? आपका coach कैसा होना चाहिए? Like, you're talking about me now, like as my future as a coach. Anything you think, you and I or these beautiful girls or anybody? I think, like I said before, to inspire other girls towards this field and women empowerment, like that. Good. Thank you very much. Adnan Aslam साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. I have a question. Yeah. Yes, please. Hi. So, Yes, please. thank yes, you so please. much. I really enjoyed the session. So, my question is for our star gold medalist, Hania. First of all, congratulations on your achievement. Thank you. And my question is, so if someone as an athlete is doing a back bridge, you know what the bridge is, right? Yes. And they want to move from that to a back walkover. So what are the steps that you would recommend they take? Do you know what back walkover is? Like Yes, when you, yes, so I know that. Of course you do. So I am basically trying to learn this move, and I'm not that advanced in gymnastics, but I could use some advice from you on how I can achieve that to the next steps. So first, like when you do a back bend, try to place one leg ऊपर थोड़ा सा ऊपर हो फर्स्ट लेग एंड देन सेकंड लेग चाहे ज़मीन पे हो, फिर उससे जो लेग पहले ऊपर है उसी से पुश करना है. इसके लिए थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है यूज़. पुश करने के बाद फिर बैक बोन स्ट्रेंथ होती है. बैक बोन को साथ के साथ फोरहेड को सारा थोड़ा सीधा करना होता है एंड देन ओके. सो आपने कहा था किक करनी है. किक कौन सी लेग से? जो एक तो ऊपर टांग करनी है. मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि एक तो सवाल हो, दूसरा ये कि छोटा सवाल हो और मैं सवाल पूछ चुका हूँ. बैस से ज़रा मैं सवाल पूछ चुका हूँ उनसे. मैं उनसे फॉलो अप क्वेश्चन दे रहा हूँ. जी बताइए. किक उसी लेग से करें जैसे आप मोस्ट कंफर्टेबल हैं. ठीक है. थैंक यू. एनी अदर क्वेश्चन? अगर थोड़ी सी डिमॉन्स्ट्रेशन इस हवाले से हो जाए तो वो ज़्यादा एक प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा. स्पेशली अगर कोई फ़ाइट जीतनी है तो उसके लिए क्या पॉइंट्स क्या होते हैं, कैसे फ़ाइट की जाती है, और अगर प्रैक्टिकली करके दिखा दें तो ज़्यादा ये सवाल आपका किससे प्रैक्टिकल क्या कौन क्या करे? से भी और कोच से भी. मतलब आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइक जो फाइट्स हमारी इस वक्त होती हैं जी कि उसमें फाइट किस तरह होती है या अगर विनिंग या पॉइंट्स क्या हैं जी जी उसके मतलब आप पूछना चाह रहे जी हैं. जी. और अगर हाँ डिमॉन्स्ट्रेट भी करके ठीक है. अभी हमारे पास स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं तो अभी मैं शॉर्ट सा एक आपको जो है ना एक केस में मैं आपको डेमोस्ट्रेशन दे देता हूँ. उसके लिए मैं हानिया मौजूद है तो मैं चाहूँगा कि ये जीनत आप यहाँ पे आ जाए ज़रा. तो सिर्फ छोटा सा हम एक डेमो जो है ना इनको एक फ़ाइट का कुमीते का जो है कि पॉइंट स्कोरिंग और थोड़ा सा ऑडियंस को भी पता चल जाए कि कराटे में क्या क्या पॉइंट्स हैं और आप कैसे फ़ाइट जो है ना विन कर सकते हैं. तो प्लीज़ जीनत आइएगा. ये हमें साइड पे होना है भी हमें क्वेश्चन बताना प्लीज. अच्छा इसमें ऑडियंस के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि चूँकि डिफरेंट स्पोर्ट्स के डिफरेंट रूल्स होते हैं और जो वर्ल्ड कराटे फेडरेशन है उसके जो कुछ रूल्स के मुताबिक जब हम दो एथलीट्स को प्लेयर्स को हम रिंग में लेके आते हैं तो एक हमारे राइट साइड पे एक लेफ़्ट साइड पे. जो राइट साइड पे है उसने रेड कलर यूज़ किया होता है और जो लेफ़्ट साइड पे है वो ब्लू बेल्ट के साथ आता है जिसको हम एक आका बोलते हैं, एक को आओ बोला जाता है. तो पॉइंट स्कोरिंग के लिए जो रेफरी होता है तो एक तो वो राइट साइड पे ये लाइक आका है और ये आओ. अब पॉइंट स्कोरिंग में लाइक हम जब फाइट स्टार्ट लेते हैं ये स्टांस में आप लोग इसमें जो स्कोरिंग एरिया है जो कि स्पोर्ट्स कराटे में बात बता रहा हूँ बिलो द बेल्ट स्कोरिंग एरिया नहीं है. जो फुल बॉडी कंटेक्ट होता है उसमें बिलो द बेल्ट भी आप किक्स को या स्विप शॉट्स को मार के प्लेयर को गिरा सकते हैं. इसमें किक जो है अलाउ होगी अबव द बेल्ट और अगर किक को बॉडी में यूज़ करवाया जाए जिसको हम चुदन बोलते हैं उसमें अगर किक हिट की जाती है तो 2 पॉइंट्स मिलते हैं जिसको वजारी बोला जाता है. फेस पे जो किक हिट की जाती है जोधन एरिया बोला जाता है उसमें 3 पॉइंट्स लिए जाते हैं जिसको इपन बोला जाता है. तो मोस्टली मैं अपने जो स्पेशली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ट्रेनिंग यही देता हूँ कि आपने जो लाइक किक को फेस पे हिट करना चूँकि 3 पॉइंट्स मिलते हैं. अगर आप शुरू फाइट में ही अगर 8 पॉइंट की लीड ले लेते हैं तो आप बिफोर द टाइम ही आप फाइट को विन कर सकते हैं. तो 3 किक्स हिट कर लें तो मीन आपने 3 इपन ले लिए. 3 इपन मीन आपने 9 पॉइंट्स ले लिए. तो माशाल्लाह हानिया ने एक अपनी नेशनल चैम्पियनशिप में
غالباً اس کی فائٹ کے پی کے ساتھ تھی جس میں اس نے فائٹ کے سٹارٹ میں ود ان 1 منٹ اس نے 3 ککس مار کے اور فائٹ ون کر لی تھی. تو یہ چیز ہے کہ ابھی آپ ہم بتائیں گے. یس, اور دوسرا پنچ جو یوز کروایا جاتا ہے, اگر باڈی میں پنچ چودھن ایریے میں یوز ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے 1 پوائنٹ ہے, فیس میں بھی 1 پوائنٹ لیا جاتا ہے. لیکن اگر آشی ابراہیم کہتے ہیں لائک سوئپ شاٹ اگر مار کے پلیئر کو نیچے گرایا جاتا ہے اور گرانے کے بعد پنچ مارا جاتا ہے تو ایکول ٹو 3 پوائنٹ, یعنی کہ جو فیس پہ کک مارنے کے پوائنٹ ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں لائک تھوڑا سا آنی ہے آپ لائک میں حج میں بولوں گا, آپ نے لائٹ سی فائٹ شو کرنی ہے اور جس میں کک اور پنچ کی آپ اپنے یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یس شوبو حج میں. یس, کچھ پوائنٹ لینے کی کوشش کریں. یمی ابھی یہ دیکھا اس نے جو مین چیز میں نے بتانی تھی کہ کک کو اب فیس پہ لگ سکتی تھی بٹ شی کنٹرول ہر کک. تو یہی کیونکہ کیڈٹ میں ابھی ہم جو ٹریننگ کروا رہے ہیں جو کہ یہ کوئی میرا رول نہیں ہے, ورلڈ کراٹے فیڈریشن کا رول ہے, اسی رول کے مطابق کیڈٹ کو یہ ہے کہ آپ نے ہٹ نہیں کرنا. لیکن اب یہی کہ وہ ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ میں اپنے پلیئر کو اس لیول پہ تیار کر رہا ہوں کہ جب میں پلیئر کو بتاتا ہوں یہ اسپورٹس کراٹے ہے تو کک کو کنٹرول کرے گی. اگر جیسے ہی جو ہمارے کلب کے اندر فل باڈی کنٹیکٹ فائٹ ہوتی ہے اس میں پھر کنٹرول نہیں ہوتی, اس میں پھر آپ کو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں لگنے کی اور انجری بھی ہو رہی ہوتی ہے اور بلیڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, وہ پھر پراپر ایک فائٹ ہو رہی ہوتی ہے. جی تھینک یو. میرا سر عدنان سے کوشچن ہے. سر آپ نے بولا ہے کہ جو غریب بچہ ہے وہ ٹریننگ لینے میں ان کو مشکل ہوتی ہے, تو ایسی کیا کراٹے میں اکوپمنٹس ہیں جو کہ غریب بچہ جو ہے افورڈ نہیں کر سکتا؟ لائک بیڈمنٹن میں جو ہے جس طرح ریکٹس, شٹلز وغیرہ ہوتی ہیں, شوز ہوتے ہیں, کٹ بیگز ہوتے ہیں اور یہ بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں. جیسا کہ ایک شٹل ہی جو ہے کم سے کم جو ہے 400-500 روپیز کی ہوتی ہے, وہ ایک غلط شاٹ لگے تو ٹوٹ جاتی ہے. تو ایسی کیا اکوپمنٹس ہیں, کیا ایسی چیزیں ہیں جو کراٹے میں جو ہے جو عام بچہ ہے اس کو جو ہے لینے مشکل ہوگی, اور اگر یہ عام بچہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو کیسے ڈیل کریں گے؟ دیکھیں جی, اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کراٹے جو ہے نا وہ ویسے دیکھا جائے تو بہت ایکسپینسو اس کا گیم نہیں ہے, اور اس میں جو اکوپمنٹس کی بات کر رہے ہیں اس میں ایک ایتھلیٹ کے لیے, ایک پلیئر کے لیے جو سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے ایک اس کا یونیفارم. ٹھیک ہے, یونیفارم چاہیے. یونیفارم کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے شن پیڈ, گلوز اور ماؤتھ شیلڈ اور چیسٹ گارڈ چاہیے ہوتا ہے. یہ تقریباً اگر آل ٹوگیدر آپ دیکھیں تو ایٹ لیسٹ ایک یہ 10,000 کی رینج میں پورا اس کو یہ اپنے گلوز اور شن پیڈز ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی کہ آنا جانا تو ٹریک سوٹ ایک چاہیے ہوتا ہے جو کہ اسپورٹس ٹریک سوٹ ہوتا ہے وتھ جاگرز ہوتے ہیں. لیکن اس میں یہ کہ میں بلکہ ہم لوگ ناٹ اونلی می, اکثر کلبز ہی ہم جو غریب بچہ ہوتا ہے اس کو یہ ایک اپرچونیٹی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے کلبس کے اندر تمام اکوپمنٹس رکھے ہوتے ہیں. کسی ایونٹس میں جانا اور بچے کے پاس وہ خود سے وہ نہیں پرچیز کر سکتا تو ہم اس کو خود پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ اس وجہ سے کہ اس کے پاس فنڈز نہیں ہیں اور اکوپمنٹس نہیں ہیں تو ایونٹ نہ کھیل سکے, تو ہم اس کو فل سپورٹ کرتے ہیں اس معاملے میں. سیکنڈ کوشچن میرا میم سیما سے ہے. میم سیما, آپ کے کلب میں سب سوال آپ پوچھنے لگ پڑے ہیں. میرا نام ذیشان گوہر ہے اور میں پاکستان کا پہلا پیرا بیڈمنٹن کھلاڑی ہوں. میں نے 2019 میں ورلڈ گیمز کے اندر برونز میڈل لیا ہوا ہے جس میں نے انڈیا کو بیٹ کیا, اور ابھی ریسنٹلی چائنا کے اندر میں ایشین گیمز کھیل کے آیا ہوں اور جس میں جو ہے میں نے جو ہے 5th پوزیشن لی ہے. اور اس سب کے پیچھے جو ہے ایک ایسی میم ہے جن کو کریڈٹ جاتا ہے جو آپ کے بیچ میں بیٹھی ہوئی ہیں, میڈم سائمہ, جنہوں نے ہے پاکستان اسپورٹس بورڈ کے ساتھ مطلب ادھر سے انہوں نے سفر شروع کیا اور اب تک اوپن ایئر میں ابھی تک سپورٹ کر رہی ہیں. اور یہ ان کا جو کلب ہے وہ پہلا ایسا پاکستان میں کوئی کلب نہیں ہے جہاں پہ کوئی پیرا بیڈمنٹن کھلاڑی کوئی بچوں کو کوچ کر رہا ہو. تو میں میڈم سائمہ کو میں میڈم سائمہ سے پوچھوں گا کہ جو نارمل بچہ اور جو پیرا بیڈمنٹن بچہ ہے آپ ان کے بچوں کو بتائیں کہ کیا ہوتا ہے پیرا بیڈمنٹن کیا ہوتا ہے اور نارمل. اور دوسرا یہ کہ آپ کو کیا مشکلات آئی کہ آپ نے ایک پیرا بچے کو کوچ کیا, آپ نے اس کو اس کی سہولیات اور ساری چیزیں آپ نے دیکھی. اور باقی جو ہے میرا سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ آپ کے کلب میں جو ہے سب سے جو ہے کم عمر بچہ یا بچی وہ کتنے سال کی ہے اور آپ ان کو جو ہے کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو ہوتے ہیں بڑے موڈی ہوتے ہیں اور ان کے جو ہے بڑے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں.
تو آپ مجھے اس چیز میں کائنڈلی استغفراللہ، اتنے مشکل سوال مجھ ناچیز سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدھا کہوں تو آپ لوگوں کی سپورٹ نہ ہو تو کلب نہ چلے. اگلی بات میں کہنا چاہوں گی کہ بچہ یا بچی کس عمر کی ہے، تو میں چونکہ کرمنل سائیکالوجی اور سائیکالوجی میں ماسٹرز کر چکی ہوں، تو اس کے پیچھے ایک بڑھوتری کے لیے جو عمر چاہیے ہوتی ہے وہ 4-5 سال ہی ہوتی ہے. وہاں سے آپ ایکسٹینسیولی نہیں، لیکن بچے کو شروع کرا دیں، تعارف کرا دیں. تو ہمارے کلب میں بھی 5 سال کا بچہ جو ہے ہم انرول کر لیتے ہیں، اور اس کے جو BWF نے اور جو ہمارے آپ لوگ ہیں باقی کوچز ہیں ان کی رہنمائی میں ان کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے. دوسری کہ پیرا اولمپئن اور دوسرے بچے پیرا، اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اگر میں اپنا اوپینین دوں تو مجھے بالکل کوئی فرق نہیں لگتا، اور اس کی یہی مثال ہے کہ مجھے فرق نہیں لگا تو آج جو ہے وہ ابھی پچھلے سال جو آپ چائنا میں گئے ہیں وہاں پہ دنیا میں ان کی 6ٹھی پوزیشن آئی ہے. تو اس میں اگر میں نہیں سمجھتی آپ کی ٹریننگ میں نے تو کم ہی کرائی ہوگی، لیکن سائیکولوجیکلی بچے کو انکریج کرنا، اس کو یہ احساس دلانا اور اس کی وہ کمزوری اس کی اسٹرینتھ بنا دینا بھی کوچ کا کام ہوتا ہے، جو میرا تھا. اور گرتے ہوئے بچے کو سنبھالنا، اس کو اس کی کمی کو دور کرنے کے لیے سنپ نہیں کرنا، یا صرف یہ نہیں کرنا کہ گوگل کھول کے دیکھ لو. اس کے اندر جو ایک دفعتاً وہاں سے بھاگ جانے، اس کو چھوڑ دینے اور اس کو ہمیشہ کے لیے ابینڈن کر دینے کا وہ جو ایک پیدا ہو جاتا ہے، اس کو ایک بہترین کوچ ہی یا مینٹور ہی دور کر سکتا ہے. تو میرے نزدیک جو ہے، چونکہ چیلنج ہے یہ اسپورٹس اور میدان میں آنے والے بچے تیار کرنے کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے. آپ نے ایک اچھا بچہ لے لیا، ویل بلٹ ہے، اچھے گھر سے آ رہا ہے، بہت اچھی گاڑی سے اتر رہا ہے، 4 گارڈ سے اتر رہا ہے، اس کے پاس 30,000 کی جو ہے وہ کھیلنے والی کٹ ہے، تو اس کو آپ نے کیا بنانا ہے؟ اگر آپ نے بنانا ہے تو پھر آپ بنائیں نا ایسے بچے کو جو آپ کے سامنے لے کے آئے جس کو کچھ نہیں آتا، اور آپ اس کو کہیں کھڑا کر کے بتائیں دنیا کو، اور پھر میرے والا بیان دیں کہ بچے بالکل مختلف نہیں ہوتے، مختلف آپ کی سوچ ہوتی ہے. اچھا سر سے ہے میرا. یہ تو سر آپ کوچ ہیں یا آپ نے خود بھی نیشنل لیول پہ کھیلا ہوا ہے؟ اور سیکنڈ کوشچن میرا یہ ہے آپ سے کہ آپ کی جو کلب کی جو ہے سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے؟ ہانیہ ہے، ماشاء اللہ انہوں نے ابھی میڈل لیا ہے نیشنل لیول پہ، تو کیا آپ کے کلب سے جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ کوئی بچہ ابھی تک پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے، یا ان فیوچر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے کلب میں کوئی ایسا بچہ یا بچی ہے جو آنے والے وقت میں جو ہے پاکستان کو ریپرزینٹ کرے؟ اور تھرڈ کوشچن، یا اللہ، یہ مطلب سارے دیکھیں اور آڈینس بھی ہے. ماشاء اللہ یہ بہت اچھی پلیئر ہے. ہاں، 1 کوسچن. اور ان کو بھی استھما کا ایشو ہے. جی آئی تھنک 2 کوشچنز جو ہیں. سب سے پہلا کوشچن جو آپ نے میرے سے پوچھا کہ میں چونکہ کوچ ہوں اور کیا میں خود بھی کہیں پلیئر رہ چکا ہوں، تو میرے خیال میں یار جو وہ کبھی بھی اچھا کوچ ہو ہی نہیں سکتا جو کبھی بھی خود پلیئر نہ رہا ہو. ٹھیک ہے، تو میں نہ صرف الحمدللہ مینی ٹائم میں نیشنل چیمپئن رہا، نہ صرف کراٹے میں اور کک باکسنگ میں بھی میں نیشنل چیمپئن رہا. اس کے علاوہ میں ایشین کراٹے میڈلسٹ بھی رہا اور ورلڈ کراٹے چیمپئن شپ بھی میں نے کھیلی. اور جیسا بھی میڈم کہہ رہی تھی کہ لائک ہمارے یہاں کانسیپٹ نہیں ہے لائک جب ہم 40 کراس کرتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں نہیں یہ پلیئر کو بالکل بھی کھیلنے کا چانس ملے گا نہیں ہے. تو میں آپ کو بتا دوں ابھی میں ریسنٹلی جو میں کھیلنے گیا تھا وہ 2019 میں ورلڈ چیمپئن شپ کھیلنے گیا تھا. تو اس میں الحمدللہ میں انڈیا سے بھی جیتا تھا، میری وہاں فائٹ ہوئی تھی. تو میری تو ایج 40 مطلب پلس، تو میں ابھی بھی اسٹل مطلب میں نے ابھی بھی نہ صرف کوچ ہوں، ابھی بھی اسٹل آئی ایم ایتھلیٹ. ابھی بھی انشاءاللہ کوئی نیکسٹ ایونٹ نیکسٹ ایئر آئے گا تو میں پارٹیسپیٹ کروں گا. تو میں ابھی بھی اپنے آپ کو میں نے وہ نہیں کیا کہ اب ریٹائرمنٹ لی ہوئی ہے، لیکن اب میں نیشنل لیول پہ نہیں کھیلتا. اب نیشنل لیول پہ الحمدللہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، اور کلب کے لیول پہ اسٹوڈنٹس میں ماشاءاللہ اس سے پہلے بھی میرے کچھ اسٹوڈنٹس نیشنل لیول تک گئے، اور انشاءاللہ آئی ایم کانفیڈنٹ کہ جو انٹرنیشنل میڈل بھی آئے گا وہ بہت جلد آئے گا، اور انشاءاللہ یہاں پہ ہانیہ اور باقی بھی اسٹوڈنٹ یہاں موجود ہوں گے انشاءاللہ. اینی فردر کوشچن؟ کوئی اور سوال کرنا چاہے؟ ہم آخری 2 سوال لینا چاہتے ہیں. یہ اب ایک بندہ ایک ہی سوال کرے، تو آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے؟ آپ پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ، آپ کرنا چاہیں؟ کوئی کوشچن اور کرنا چاہے؟ جی ہم تینوں سے کوئی سوال کرنا چاہے وہ سوال انایا کو دیجیے گا. جی میرا سوال سر عدنان سے ہے کہ یہ بھی کافی زیادہ کھیل چکے ہیں مارشل آرٹس، تو آج کل بہت ٹرینڈ ہے مکس مارشل آرٹس کا، یا ان میں سے کون سے افیکٹو ہے، کراٹے یا پھر مکس مارشل آرٹس؟ چلیں جی، بڑا اچھا کوشچن ہے، اور میں یہ بتاتا چلوں یہ انایا عدنان ہے
मेरी बेटी है ये. मतलब मुझे तो लगता है मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ ब्लैक होल की कि उन्होंने एक नया चैप्टर किया है शुरू, और बड़ी खूबसूरती ये है कि हसीन तरीन इसका इब्तदा ये है कि लड़कियाँ हैं, लेकिन इसके साथ ये मुस्तकबिल में ये ना हो कि ये सारा ब्लैक होल का जो है वो स्टाफ उनके बच्चे हों. मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे हर एक को जगह मिलेगी. जी जी बिल्कुल ऐसा ही है. और बाकी जो है नाया, आपका क्वेश्चन बड़ा एक वैलिड है, और इस पर मैं बताता चलूँ कि चूँकि नो डाउट हम यहाँ पे सब बैठे हैं तो कराटे के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, और मिक्स मार्शल आर्ट का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और काफ़ी ज़्यादा इस वक्त हाइप क्रिएट कर चुका हुआ, और इवन मीडिया में भी बहुत ज़्यादा इन है. और अफेक्टिव क्या है बच्चे, इसमें मैं जो बता दो चलो मिक्स मार्शल आर्ट क्या है. बेसिकली मिक्स मार्शल आर्ट एक प्लेटफॉर्म है, और उसमें कोई स्टाइल नहीं है, और लेकिन उसमें यह कि आप किसी भी स्टाइल से गेम कर रहे हैं, आप किसी भी स्टाइल के ब्लैक बेल्ट हैं, तो आप उस प्लेटफॉर्म पे आगे खेल सकते हैं. यानी कि अगर आप चाहे कंग फू कर रहे हैं, ताइक्वांडो कर रहे हैं, कराटे कर रहे हैं, जहाँ तक इफेक्टिवनेस की बात है इसमें, अगर तो आप कराटे में प्रॉपर अगर आपने गेम की हुई है और प्रॉपर जेन्युइनली ब्लैक बेल्ट है, यानी कि अगर आप सिर्फ टू बी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ, अगर आप स्पोर्ट्स कराटे के सिर्फ चैंपियन हैं तो शायद फिर आप इतने इफेक्टिव ना हो जितना एक मिक्स मार्शल आर्ट का, क्योंकि वो फुल बॉडी कंटेक्ट पे फाइट कर रहा है, तो वो इन द स्ट्रीट फाइट या सेल्फ डिफेंस तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा. लेकिन अगर आप ब्लैक बेल्ट प्रॉपर कराटे में हैं, लाइक एक मॉडर्न कराटे या ट्रेडिशनल कराटे, तो वो भी इतना ही इफेक्टिव होगा जितना एक मिक्स मार्शल आर्ट वाला. सिर्फ रूल्स की चेंजेस होती है, इसमें कुछ रूल्स चेंजेस हो रहे हैं और मिक्स मार्शल आर्ट में चेंजेस हो रहे हैं. ठीक. आखिरी सवाल कोई आखिरी सवाल? जी वो वहाँ पीछे से नहीं, वहाँ पीछे से, वो पीछे भी हाथ उठा नहीं था. वहाँ पीछे हाथ उठा था. चलिए पहले आप ले लें. मेरा क्वेश्चन हानिया से है. हानिया, आप हमारे क्लब की सीनियर हो और हम सबके लिए रोज़ इंस्पिरेशन हो, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप जो इतनी सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है आपके अंदर कैसे आती है, आप प्लीज़ हम सबको बताओ. वेल मेरे अंदर पहले नहीं थी सेल्फ कंसिस्टेंसी, बट मैं अब एज लाइक मैं नेशनल चैम्पियन बन चुकी हूँ. मेरे दिमाग में ये आता है अगर मैं 1 डे छुट्टी करूँगी देन आई लूज़ ऑल ऑफ माई स्किल्स. सो उसकी वजह से दैट पुशेस मी टूवर्ड्स दिस, एंड कंसिस्टेंसी इसलिए आ चुकी है मुझ में. शुक्रिया. वो पीछे जी. मेरा क्वेश्चन हानिया से है. जैसे माशाल्लाह आप नेशनल लेवल पे आपने मतलब विन किया है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी भी मतलब एज भी 13-14 है, तो ये आप टीन में, तो आप अपनी एजुकेशन को किस तरह मैनेज करती हैं? यानी कि ज़ाहिर है आपका, जिस तरह आपने बताया कि मेरा ड्रीम है, गोल है कि मैंने इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के लिए मतलब मेडल लेके आना है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको कोई गाइडेंस मिलती है किस तरह आप मैनेज कर रही हैं अपनी एजुकेशन को भी और साथ साथ में इन ट्रेनिंग को भी? लाइक मैं अभी ओ लेवल्स कर रही हूँ, और ओ लेवल्स के साथ कराटे करना समटाइम्स मुश्किल, एंड सिंस माई एग्जामिनेशन इज़ ऑल्सो कमिंग अप, व्हेनेवर एग्ज़ाम्स आते हैं तो मैं थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ अकेडमी से, वरना नॉर्मली मैं यूजली आ रही होती हूँ. एंड सिंस माई पेरेंट्स आर बोथ टीचर्स इन मैथ्स, दे ऑल्सो ऑब्वियसली वांट मी टू एक्सेल इन स्टडीज़ एज वेल अलॉन्ग विद कराटे. सो यूजली जब एग्ज़ाम्स आते हैं मैं थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ, और या तो फिर कोई और भी स्टडीज़ में थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा स्टडीज़ हो रही हैं उस टाइम भी थोड़े ब्रेक ले लेती हूँ अकेडमी से, एंड फिर पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस हो जाती हूँ. शुक्रिया बहुत बहुत. सबसे पहले और सबसे आखिर भी मैं ब्लैक होल की बहुत शुक्रगुजार हूँ, जहाँ उन्होंने साइंस और आर्ट के साथ साथ एक नया चैलेंज जो है वो अवामुन्नास के लिए, ना सिर्फ इस्लामाबाद के लिए बल्कि पाकिस्तान से बाहर और दुनिया के हर कोने में जहाँ पे इंटरनेट मौजूद है उनके लिए ये एक नया रास्ता, एक नई विंडो खोल दी है. और मैं उम्मीद रखती हूँ कि यहाँ पे भी बहुत सारे एथलीट आएंगे, बहुत सारा ये प्रचार होगा खेल का, और मैं विश करती हूँ कि यहाँ पे सिर्फ क्रिकेटर नहीं बुलाए जाएंगे बल्कि यहाँ पे हर किस्म की गेम का प्रचार किया जाएगा, चाहे वो लूडो और बंटे ही क्यों ना हो. मेरा ख़्याल है कि ये वो जगह है जहाँ पे हर चीज़ की पजीराई होती है. ये वो जगह है जहाँ पे आप सवाल कर सकते हैं. ये इस्लामाबाद पाकिस्तान में मैं बहुत ट्रिब्यूट तहनीत पेश करना चाहूँगी तमाम टीम को जिन्होंने अवामुन्नास के लिए फ्री ऑफ कास्ट एक ऐसी जगह बना दी है जहाँ पे इल्म, साइंस, इदराक, खेल, फ़लसफ़ा, हर बात, हर चीज़ को डिस्कस किया जाता है. उसके साथ साथ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हानिया की जो यहाँ तशरीफ़ लाई और उन्होंने अपने जितने तजुर्बात हैं
ان کو بڑے فراخ دلی سے سوالات کو لیتے ہوئے ہمیں اس کا جواب دیا. میں بہت مشکور ہوں عدنان اسلم صاحب کی جنہوں نے وقت نکالا اور اپنے جو مفید مشورے تھے وہ بھی دیے, اور کچھ انہوں نے وہ سیکریٹس بھی بتائیں. شاید کوئی اور کوچ ہوتا اور فیڈریشن کا حصہ ہوتا تو وہ نہ اس کو واضح طور پہ بیان نہ کر سکتا. آخر میں ایک چھوٹی سی جو ہے وہ رسم ہم کرنا چاہیں گے. ہمارے کلب کی ایک چھوٹی سی بچی یہاں پہ موجود ہے, وہ اپنے کلب کا بیج جو ہے یہاں کی مستقبل کی جو کھلاڑی ہیں, ابھی یہاں کی گولڈ میڈلسٹ ہانیہ صاحبہ اور عدنان اسلم صاحب کو یہ کلب کا بیج جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے لگائیں گی. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. میں وہ بیج دیتی ہوں, ایک چھوٹی سی سیرمنی کرتے ہیں کہ یہ ہماری چھوٹی سی بچی جو ہے وہ آپ کو کلب کا بیج لگائے گی.